تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام بندوں پر یہ توفیق بخشی کہ اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کی عبادت، اس کی نماز کے بارے میں ہم جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی، بڑی پیاری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جس کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا، اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عنایت کرتا، مال نہیں دیتا، دولت نہیں دیتا، شہرت نہیں دیتا، اس کی دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ عنایت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ بیٹھ کر اس کی عبادت کو سیکھیں۔ فللہ الحمد، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو کوتاہیاں اور کمزوریاں ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی معاف فرمائے۔ درود و سلام ہم تمام کے آخری اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو معلم تھے، آپ علم دینے کے لیے، علم سکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا نور کو پہنچانے کے لیے داعی بنا کر، روشن چراغ بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسا رسول دیا جس کی اطاعت کے ذریعے سے جنت واجب ہوگی، جس کی اطاعت کے ذریعے سے کامیابی ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ کے ان نیک بندوں پر جو ایمان لے آئے، عمل کیا، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، اللہ کے نیک بندوں میں سے۔ حضرات و خواتین اور میرے عزیز دوستوں اور بچوں، پہلی بات یہ کہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی قبول ہوگی۔ جو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ایک حدیث سنائی تھی گزشتہ درس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مجلس میں ایک آدمی آئے، سلام کیا، جو نماز پڑھ کر آئے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ واپس جائیے، آپ کی نماز نہ ہوئی۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھیج دیے۔ کیوں؟ ان کی نماز میں اطمینان چھوٹ رہا تھا، جلدی پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ نماز میرے طریقے پر نہیں ہے، اس لیے آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ واپس کر دیا تھا۔ گزشتہ درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، آپ کا تکبیر تحریمہ کیسا تھا، آپ قیام کیسے کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو کون سی صورتیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، آپ کا رکوع کیسا تھا، آپ رکوع سے اٹھنے کے بعد کیسے تھے، آپ سجدہ کیسا کرتے تھے، سجدے کے درمیان کیسے بیٹھتے تھے، سجدے کی دعائیں کیا تھی، تشہد کی جو دعائیں کیا تھی، یہ تمام باتیں ہم نے آپ کو ایک اوورآل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہم نے بتایا۔ آج جو ہے ڈیٹیلی ہم بہت ساری باتیں آپ کو بتانے والے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر نماز میں کچھ غلطی ہو گئی، کیونکہ انسان ہم بھول جاتے ہیں، کبھی رکعت بھول گئے، کبھی سجدہ بھول گئے، کبھی رکوع بھول گئے، کبھی تکبیر تحریمہ کا جو خیال نہیں رہا، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں ہماری نماز ہوئی نہیں ہوئی یہ کیسے معلوم پڑے گا؟ اسی لیے آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ اکثر یہ ٹاپک جمعے کے خطبے میں بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ ورکشاپ میں درس میں ہی بیان کیا جا سکتا۔ تو آج کا جو ٹاپک یہی ہے کہ اگر ہماری نماز میں اگر غلطی ہو گئی، کچھ آگے پیچھے، مثال کے طور پر اکثر ہوتا ہے کہ 2 رکعت کے بعد جو پہلی تشہد میں بیٹھنا بھول جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے کہ 2 سجدہ کر لی، ایک سجدہ کر کے بیٹھ گئے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم 2 سجدہ کر لیے، ٹھیک ہے، شک میں پڑ گئے، تو پھر ہمیں جو ہماری نماز بھی نہیں ہوئی۔ یہ جو مسائل ہیں، یہ نماز کی جو غلطیاں، انسان ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، کبھی کام کا بوجھ، فلاں چیزوں سے میرے خیالات جو نماز میں نہ ہونے کی وجہ سے، یہ نماز میں جو کمی اور بیشی ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو کیسے درست کریں، اس کے ٹولز کیا ہیں، آج کا درس کا موضوع وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو کہا جاتا ہے ارکان الصلاۃ، نماز کے ارکان۔ کیا مطلب؟ نماز آپ کی قبول ہونا ہے، نماز اللہ کے پاس اگر قبول ہونا ہے تو اس کے لیے ان باتوں کا ہونا ضروری۔
اگر ایک بھی رکن چھوٹ گیا، یاد رکھیں نماز کے جتنے ارکان ہیں 14 ارکان ہیں نماز کا ایک بھی اگر رکن چھوٹ گیا اور نماز کے اندر آپ اس کو ادا نہیں کیے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ اس نماز کو ادا کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ کیا کیے، 2 سجدہ کر رہا تھا، 1 سجدہ کر لیے، ٹھیک ہے، اٹھ کے تشہد بیٹھے، سلام بھی پھیر دی، بعد میں آپ کو یاد آیا، 5 منٹ کے بعد آیا، 10 منٹ کے بعد یاد آیا، گھر چلے گئے، آپ گھر جانے کے بعد یاد آیا ارے میں تو ایک ہی سجدہ کرا یا 3 ہی رکعت پڑھا میں، تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ خالی 1 سجدہ کرنے سے آپ کی نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پوری نماز کو ادا کرنا پڑے گا؟ یہ جتنی چیزیں ہمیں کرنا ہے نماز میں، نماز کو درست کرنے کے یہی ٹولز ہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا رکن، رکن کس کو کہتے ہیں؟ رکن کی جمع ارکان۔ رکن کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز میں اگر وہ چیز ادا نہیں کی گئی، اگر نماز میں اگر جو ہے رکن کو ادا نہیں کیا گیا تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ رکن کیا ہے؟ پہلے میں 1 بائی 1 ترتیب سے بولتے جاتا ہوں، پھر سب کے تعلق سے انشاءاللہ حدیث اور معلومات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا رکن یہ ہے تکبیر تحریمہ۔ سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ دوسرا رکن یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہو، جو کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتا ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ دوسرا رکن ہے۔ تیسرا ہے سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا۔ چوتھا یہ کہ رکوع اطمینان کے ساتھ کرنا۔ پانچواں یہ رکوع کے بعد اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا۔ جی 6 7 سمجھے، 2 لیجیے، اطمینان کو جوڑیں گے تو 7 ہو گیا۔ 8 اور 9 یہ کہ سجدہ کرنا، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا، ٹھیک ہے۔ 10 اور 11 یہ کہ 2 سجدوں کے درمیان یہاں بیٹھنا اور آرام کے ساتھ بیٹھنا، ایسا نہیں کہ جلدی بیٹھ کے اٹھ جائیں۔ 12واں یہ کہ آخری تشہد میں بیٹھنا، آخری تشہد جو ہے 12واں۔ 13واں یہ کہ درود شریف کے اندر درود پڑھنا، نماز میں تشہد میں درود پڑھنا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ سلام پھیرنا۔ یہ 14 ارکان ہے نماز کی، 14 ارکان میں ایک بھی رکن اگر چھوٹ گیا آپ کا، یہ 14 جو باتیں ہم نے بتائی آپ کو، ایک بھی رکن اگر چھوٹ گیا، ٹھیک ہے، اب 2 پاسبلٹیز ہیں۔ ایک پاسبلٹیز یہ کہ اس کو نمازی میں ادا کر سکتے آپ، نمازی میں اگر ادا کر سکتے، اگر ادا کر لیے ایسی صورت میں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر نماز میں ادا نہیں کر سکے، بعد میں یاد آیا آپ کو، تو اثر نو نماز کو آپ کو دہرانا پڑے گا، کیونکہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا جاؤ آپ کی نماز نہیں ہوئی، پھر دوبارہ نماز پڑھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث مسیح الصلاحی جو ہے ہمارے پورے موضوع کا، چلے 1 بائی 1 حدیثیں سناتے چلتے ہیں۔ جو پہلا رکن کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ علی بن ابی طالب کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی جو ہے پاکی حاصل کر، وضو کرنا، نماز کی کنجی پاکی حاصل کرنا ہے۔ اور نماز کو حرام کرنے والی چیز تکبیر تحریمہ و تحریم ہوا۔ جیسے ہی آپ اللہ اکبر ہم تکبیر تحریمہ باندھیں گے، بات نہیں کر سکتے، ہنس نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، ادھر ادھر بے وجہ توجہ سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے آپ نہیں کر سکتے۔ جو چیزیں تکبیر تحریمہ سے پہلے حلال تھی، ہنسنا، بات کرنا، ٹھیک ہے، کھانا پینا، جتنی چیزیں حلال تھی، تکبیر تحریمہ کے بعد ساری چیزیں حرام ہو جاتی، اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ ایسی تکبیر جو نماز سے پہلے کی حالت کو جو ہے روک دیتی، نماز سے پہلے کی حالت کو روک دیتی، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول نے وَتَحْلِيلُهَا، اور جو حلال کرنے میں چاہے تسلیم ہے، کیا مطلب؟ السلام علیکم، سلام پھیر دیا آپ، اس کے بعد جو نماز میں جو چیزیں منع تھی، بات کرنا، ہنسنا، رونا، جتنی چیزیں منع تھی، یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی آپ کے لیے۔ تو یہ پیاری حدیث ہے، اس کو یاد رکھیں۔ تو پہلا رکن کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ چلیے دوسرا رکن، اور ایک حدیث بھی ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی نماز میں غلطی کر رہے تھے، آپ نے کہا اذا قمت الى الصلاة، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فکبر، تو اللہ اکبر کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز سکھائی، کہا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو۔ تو تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ یہ پہلا رکن ہے۔ یہ کیا ہے؟ پہلا رکن ہے۔ چلیے دوسری بات یہ کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، القیام، جی
اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر وقوموا للہ قانتین، تم اللہ کے لیے عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر عبادت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، فقاعدا، تو بیٹھ کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع، اگر تم جو بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، فعلی جنب، تو بازو پہ لیٹ کر نماز پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو آج ایک غلطی ہوتی ہے، اکثر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کوئی تکلیف ہو گئی پیر میں، گھٹنے میں، سمجھ رہے آپ، وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، سجدہ کرنے میں تکلیف ہے ان کا ایکچولی، لیکن کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا، بیٹھ کے نماز نہیں۔ خواتین بھی غلطیاں کرتی ہیں، خواتین سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتی، رکعت سجدہ کرنے میں ان کو تکلیف ہے، ٹھیک ہے، یا بعض مرتبہ کمر وغیرہ کا مسئلہ، رکوع کرنے میں ان کو تکلیف ہے، لیکن قیام ممکن ہے ان کے لیے، تو قیام کرنا واجب ہے۔ تو جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود، کھڑے ہونے کی طاقت رکھنے کے باوجود کھڑے ہو کر نماز ادا نہ کرے، تو ایسا سمجھے کہ ان کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی اللہ کے رسول نے فرمایا صلی قائما، تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو۔ تو کس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پڑھنے کا حکم دیا؟ جو کھڑا ہو نہیں سکتا، تو جو کھڑ سکتا ہے کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں، اکثر لوگ جو اس میں غلطی کر رہے ہیں، مگر یہاں مثال کے طور پر آدمی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن جو بیٹھ کے پڑھ لے رہے ہیں، گھر میں عورتیں بھی ایسی ہیں، ایسا علم کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو ایسا نہ ہو۔ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھنا جو ہے رکن ہے، رکن مطلب آپ نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ چلیے تیسری بات یہ کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا۔ دلیل عبادہ بن صامت کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی نماز میں غلطی کر رہے تھے نا، جو نماز میں غلطی کر رہے تھے، اس آدمی سے کہا افعل ذلک فی صلاتها کل، تم سورۃ الفاتحہ پڑھو اور تمام نماز میں پڑھو، بل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو حدیثیں ہیں جس میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ ہر رکعت میں نماز پڑھنا، سورۃ الفاتحہ پڑھنا رکن ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنا رکن ہے۔ اچھا، سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنے کے جو باتیں انشاءاللہ، جو روایتیں، جو مسائل ہیں، انشاءاللہ اس درس کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ابھی فی الحال یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے۔ نبی نے کہا کہ جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ چلیے تیسری اور چوتھی بات، رکوع کرنا اور اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہے اس آدمی جو نماز میں غلطی کر رہے تھے، ارکع، تم رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اطمینان کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ بہت اہم ہے۔ آج کل جو ہے جلد بازی آ گئی ہمارے پاس، جلدی اڑ جاتے، نہیں، نماز میں اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا یہ جو ہے یہ بھی رکن ہے۔ چلیے اس کے بعد 6 اور 7 کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہوں گے آپ مکمل ٹھیک طرح سے کھڑے ہوں گے اور اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ دیکھیے ابو مسعود کی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزئ صلاۃ، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کس کی نماز نہیں ہوگی؟ لا یقیم الرجل، جو آدمی رکوع کے بعد اپنی پیٹھ کو سیدھی نہ کرے، مطلب سیدھے طریقے سے کھڑا نہیں ہوا، رکوع سے اٹھ کر ٹھیک طریقے سے کھڑا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا اہم رکن ہے، اکثر غلطی کرتے ہیں، سجدہ جانے کی جلدی میں لوگ کیا کرتے ہیں، سمجھ آپ سیدھے کھڑے ایسا ٹیڑھا ہی رہتے ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد ٹیڑھا ہی رہتے ہیں ایسے، اور فوراً یہ سجدے میں چلے جاتے، نہیں، آرام کے ساتھ آپ کھڑے ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارفع، تم اٹھو اپنے رکوع سے اٹھو، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ بالکل درست جو ہے طریقے سے کھڑے ہو جاؤ، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں غلطی کرنے والے کی اصلاح فرمائی۔ چلیے 8 اور 9 یہ ہے کہ سجدہ کرنا اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا۔ نبی کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو تم رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی سے جو نماز میں غلطی کر رہے تھے، فرمایا ثم اسجد،
تم سجدہ کرو حتیٰ تطمئن ساجدن، یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ سجدہ کرنا کیسے؟ اطمینان کے ساتھ۔ ثم ارفع، پھر تم اٹھو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ ثم اسجد، پھر تم سجدہ کرو حتیٰ تطمئن ساجدن، یہاں تک کہ تم اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ دونوں سجدہ اطمینان کے ساتھ ادا کریں۔ نمبر 2، دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں گے ہم، وہ بھی کیا کریں؟ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث سنیں آپ، حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا یصیب انفہ من الارض ما یصیب جبینہ، جس آدمی کی پیشانی کے برابر اس کی ناک نہ لگے زمین پر، اس کی نماز نہیں ہوتی، بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیشانی لگانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے 10 اور 11 ارکان میں سے یہ ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، جو ابھی اوپر بتایا میں آپ کو، 2 سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تجزئ صلاۃ، کہ نماز درست نہیں ہوگی جو رکوع و سجود میں جس کی پیٹھ سیدھے طریقے سے نہ ہو، جس کی رکوع و سجود میں جس کی پیٹھ سیدھی نہ ہو، اس کی نماز نہیں ہوتی، بولے نبی کریم۔ کیا مطلب؟ ایک سجدہ کر دیے، سجدہ جیسے ہی اٹھے ابھی مکمل بیٹھے نہیں، پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں ایسے، یہ نماز نہیں ہوتی کیونکہ ان کا رکن چھوٹ رہا۔ چلیے 12ویں بات یہ ہے کہ التشہد الاخیر، آخری تشہد۔ آخری تشہد کا مطلب کیا ہے؟ 2 رکعت والی نمازوں میں ایک تشہد ہے، ٹھیک ہے۔ 3 اور 4 رکعت والی نمازوں میں 2 تشہد ہے۔ تو آخری تشہد کا مطلب کیا ہے؟ 3 رکعت اور 4 رکعت والی نمازوں میں آخری تشہد کا مطلب جس میں ہم سلام پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے پہلے والے جو تشہد ہے یہ رکن میں نہیں ہے پہلا، ٹھیک ہے۔ ہاں وہی 2 رکعت والی نماز میں سلام پھیرتے ہیں تو وہ تشہد آخری تشہد ہی ہے، وہ پہلی تشہد بھی ہے اور آخری تشہد بھی ہے، تو دونوں سے وہ رکن ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کی، کننا نقول قبل ان یفرض علینا تشہد السلام علی اللہ السلام علی جبرائیل و میکائیل، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحیات للہ۔ کہتے ہیں کہ تحیات کا علم آنے سے پہلے ہم کیا کرتے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے نماز میں السلام علی اللہ السلام علی جبرائیل، یہ دعائیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ایسا نہ کہو، التحیات للہ والصلوات، یہ جو دعا التحیات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ التحیات میں جو سب سے مشہور کلمہ ہے وہ بھی جان لیں آپ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں یہ کلمات مجھے سکھائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حدیث جو بخاری اور مسلم کی ہے۔ اور بعض روایتوں میں ایھا نہیں ہے، بعض روایت میں یا ایھا النبی میں السلام علی النبی کے الفاظ میں جو بیہقی کے اندر آئے ہیں، اور یہ جو ہے اور بھی ابو نعیم کی کتاب جو ہے اس کے اندر بھی ابو عوانہ مسند ابو عوانہ کے اندر بھی جو ہے صحیح سند کے ساتھ السلام علی النبی کے ساتھ ایھا النبی کے بجائے السلام علی النبی کے الفاظ بھی جو ہے ثابت ہیں، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہو گئی۔ چلیے تیسرا جو ہے 13واں رکن یہ ہے کہ الصلاۃ علی النبی بعد التشہد الاخیر، آخری تشہد میں التحیات کے بعد درود پڑھنا، یہ بھی رکن میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر التحیات پڑھا لیکن درود پڑھنا بھول گیا، سلام پھیر دیا، اس کا ایک رکن چھوڑ گیا، اب دوبارہ اس کو نماز ادا کرنا پڑے گا کیونکہ رکن چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے حدیث، دیکھیے فضالہ بن عبید کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو نماز میں نہ اللہ کی تعریف کی، نہ اللہ کی بڑائی کی، نہ نبی پر درود بھیجا، سلام پھیر دیا، کچھ بھی نہیں پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جو اللہ کی تعریف نہیں کی، بڑائی بیان نہیں کی، درود بھی نہیں بھیجا نماز میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عجل ھذا، اس نے جلد بازی کی، نماز پڑھنے میں اس نے بڑی جلد بازی، اس کو بلائے
اور کہا اذا صلی احدکم، جب تمہیں سے کوئی آدمی نماز پڑھے فلیبدأ بتمجید ربی، اللہ تعالیٰ کی یہ بڑائی بیان کرے، ثنا پڑھے، ولیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے، ثم یدعو بما شاء، پھر جو دعائیں چاہے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحیات میں اتحیات پڑھنا، اتحیات کے بعد درود پڑھنا، درود کے بعد کی جو دعائیں جو بھی آدمی مانگ سکتا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی وغیرہ جو حدیث میں آیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پڑھنے کا حکم دیا، پڑھنا سکھایا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ آخری تشہد میں درود پڑھنا جو ہے رکن ہے، درود پڑھنا رکن، نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث بھی ہے اذا انتم صلیتم علیہ فقولوا اللہم صلی علی محمد، جب تم نماز پڑھو تو مجھ پہ درود یوں بھیجو کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد۔ کئی سارے الفاظ ہیں، چلیے درود کے کلمات ایک بار سن لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس میں سیدنا، شفیعنا، مولانا، یہ سب جو جوڑ لیتے ہیں درود کے اندر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اور ایک بات بتا دو، درود کے اندر 50 درود والی کتاب ملتی، میرے یہاں 50 درود والی مارکیٹ میں کتاب ہے، اور ایک درود ملتی ہے درود تنجینا کے نام سے، ہمارے یہاں درود گنج کے نام سے۔ یہ جتنے درود ہیں، یہ جتنے جو گنج ہیں یا جو تنجینا ہے، فلا ہے، یہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ صرف ایک ہی حدیث جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں نے پڑھ کے سنائی، اس کے علاوہ کوئی بھی درود کے کلمات، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس بات کو آپ خاص خیال رکھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کلمات کے علاوہ کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کرنا، سیدنا، مولانا، شفیعنا، یہ جو لوگ ایڈ کرتے ہیں نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اس بات کا خاص خیال رکھ لیں۔ آخری چیز 14واں رکن کیا ہے؟ السلام، سلام پھیرنا، مفتاح الصلاۃ الطہور۔ کہا کہ جو پہلی حدیث سنا میں کہ جو نماز میں حرام کرنے والی چیز کو حلال کرنے والی چیز السلام علیکم، سلام پھیرنا ہے بالیمین، ٹھیک ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 ارکان ہیں۔ اس تعلق سے 2-3 مسئلہ یاد رکھ لیجیے۔ نماز میں اگر کوئی بھی رکن چھوٹ گیا، نماز میں اگر کوئی بھی رکن اگر چھوٹ گیا، جب تک آپ اس کو نماز ہی میں ادا نہیں کریں گے وہ نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ بھول گئے، سلام پھیر دیے، بعد میں یاد آیا، آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہ رکن کو ادا کر کے سجدے سہو کرنا ہے آپ کو۔ میں 1-2-3 سوالات کرتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے، تاکہ آپ اس مسئلے کو آپ کلیئرلی سمجھ جائیں۔ مسئلہ نمبر 1، ایک آدمی جو ہے 3 رکعت نماز پڑھا، ظہر کی نماز تھی، 2 رکعت پڑھ لیا، تشہد میں بیٹھ گیا، پھر اٹھا، 1 رکعت پڑھ لیا، سمجھ گیا کہ 4 رکعت ہو گئی، سلام پھیر دیا۔ بعد میں اس کو یاد آیا، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کیا کرنا چاہیے جی؟ 1 رکعت پڑھنا۔ ہاں، اس میں 2 مسئلہ، ایک یہ کہ مسجد ہی میں تھا، ابھی گیا نہیں مسجد کے باہر، اس کو یاد آ گیا، 5 منٹ لگا 10 منٹ لگا پرواہ نہیں، یاد آ گیا تو اٹھ کے کیا کرے؟ 1 رکعت پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور 2 سجدے سہو کریں، سجدے سہو کے بعد سلام پھیر دیں، اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ جو رکن نماز میں جو رکن چھوٹ گیا تھا اس نے بعد میں اس کو ادا کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کیا کیا؟ قیام میں کھڑا ہو، دوسرا مسئلہ نمبر 2، ایک آدمی کھڑا ہوا تھا قیام میں، سیدھا سجدے میں چلے گیا، بھول گیا رکوع کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیا کرنا چاہیے جی؟ رکن چھوڑ گیا تو رکن جو ہے سجدے سہو کے ذریعے سے درست نہیں کر سکتے آپ، رکن یاد رکھیں، آپ رکن چھوڑ گیا تو رکن کو ادا کر کے سجدے سہو کرنا، یہ تو سب سے بڑی غلطی ہمارے پاس یہی تو ہو رہی ہے نا۔ اکثر رکن چھوڑ جا رہا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ 2 سجدے سہو کر کے چلے جا رہے ہیں، نہیں، غلط۔ جو بھی رکن چھوڑ گیا تو کیا کریں آپ؟ اس رکن کو آپ ادا کرنا پڑے گا۔ تو کیا کریں ابھی؟ ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ نہیں، ایک ہی طریقہ ہے
ایک طریقہ یہ کہ جو رکعت میں آپ کھڑے ہوئے تھے سیدھا سجدے میں چلے گئے، آپ کا رکوع چھوٹ گیا، آپ نماز ہی میں اس کو ملغا کر دیں، کینسل کر دیں، وہ کاؤنٹیبل نہیں ہے، وہ گنتی میں نہیں۔ مثال کے طور پر تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تھے، آپ قیام میں کھڑے ہوئے تھے، سیدھا سجدے میں چلے گئے، آپ کا رکوع چھوٹ گیا، ٹھیک ہے نا، اب آپ اس کو درست بھی نہیں کر سکتے آپ، تو آپ کیا کریں، وہ جو تیسری رکعت ہے سمجھے تیسری رکعت آپ نے پڑھی نہیں، اس کینسلڈ، وہ کینسلڈ، اٹھ کے اٹھیں، 2 رکعت تیسری اور چوتھی ادا کریں، پھر سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے آپ سجدہ سہو کر لیں تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ ایک طریقہ یہ۔ ہاں اگر نماز میں آپ اس کو درست کر سکتے ہیں اسی وقت، اگر آپ مثال کے طور پر کھڑے ہوئے تھے، ابھی پورا سجدہ نہیں، ہاتھ رکھے تھے آپ، ابھی وہ سجدہ نہیں ہوا تھا آپ کا، ٹھیک ہے، سجدے کو جانے والے تھے، ابھی سجدہ نہیں کیا آپ، اس سے پہلے آپ کو یاد آ کہ میں نے رکوع چھوڑ دیا، آپ فوراً اٹھیں، اٹھ کر رکوع ادا کریں، پھر سجدہ کریں، پھر سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا رکن ادا ہو گیا، جو کمی بیشی ہو گئی، جو تاخیر، جو مقدم مؤخر ہو گیا، سجدہ سہو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کر دے گا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آج 2 باتیں یاد ہیں۔ نمبر 1، اگر نماز میں اگر کوئی رکن چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، آپ اس رکعت میں ادا نہیں کر سکتے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس رکعت کو ملغا کر دیں، کینسل کر دیں، اور پھر جو ہے اثر 9 رکعت کو شروع کریں، ادا کریں، پھر سلام پھیرنے سے پہلے آپ اس کو جو ہے سجدہ سہو کر کے درست کر لیں۔ نمبر 2، اگر آپ اس کو اسی وقت درست کر سکتے ہیں تو پہلے آپ اس کو درست کر لیں اور سجدہ سہو کر لیں آخر میں۔ یہ 2 باتیں، اس بات کا خاص خیال رکھیے، اس میں غلطی نہیں کرنا۔ چلیے تیسرا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لیا، 2 رکعت نماز پڑھ لیا، اب تشہد میں بیٹھنا تھا، عشاء کی نماز تھی یا مغرب کی نماز تھی، تشہد میں بیٹھنا تھا، بیٹھا نہیں، اٹھ کے کھڑا ہو گیا سیدھا، ٹھیک ہے، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، تو ایسی صورت میں کیا کرے، اگر 3 رکعت تو 4 کمپلیٹلی پڑھ لے، سجدے سے ہو کر، کیونکہ التشہد الاول، پہلا تشہد رکن نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ رکن نہیں، جو رکن نہیں ہے آپ سجدہ سہو کے ذریعے سے آپ اس کو کلیئر کر لے سکتے، جو رکن نہیں ہے سجدہ سہو کے ذریعے سے آپ اس کو درست کر لیں گے آپ، لیکن جو رکن ہے تو رکن کو ادا کرنا پھر سجدہ سہو کرنا چاہیے آپ۔ 2 باتیں کلیئر سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ 14 جو باتیں بتائیں کون سنائیں گے؟ چلیے ایک چھوٹا سا سوال بھی کر لیں، 14 ارکان کون سنائیں گے بچوں میں سے؟ انعام ہے ان کے لیے انشاءاللہ۔ 14 رکن جو بھی سنائیں گے 14، ہاں کھڑے بیٹھے، چلو ویری گڈ، ہاں آئی، ہاں سنو بیٹے، سنو، چلو بولو بیٹے۔ تکبیر تحریمہ، ویری گڈ۔ سنا نہیں ہے، سب بولنا، غلط نہیں کرنا، غلط پڑھے تو پھر غلط بات ہے نا۔ جس کو پکا یاد ہے آئیے اور یہ 14 ارکان سنائیے، انعام لے کے جائیے۔ آپ آئیں گے، آئیے جلدی آئیے تاکہ انشاءاللہ دوسرا موضوع، ایک پہلا موضوع ختم ہو گیا ارکان کا، دوسرا موضوع شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ جی قبلہ رخ ہونا اور نیت کرنا یہ ارکان نہیں ہے، یہ شروط، نماز کے شروط ہیں، یہ ارکان نہیں۔ تو ابھی آج کا درس تو نہیں تھا نا، نیت پہ کہاں تھا، بات ہی نہیں تھی نیت کی، شروط الصلاح۔ جی غور سے سنیے، اس لیے کہ بتا رہا ہوں نماز سیکھنا ضروری ہے۔ ہاں چلیے، ویری گڈ، رائٹ، قیام 2، بالکل، ہاں 2 ہو گیا، 4 رکوع کرنا اطمینان کے ساتھ کرنا، 4، ویری گڈ، 5 اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا، 6، 7 سجدے میں اطمینان کے ساتھ سجدہ، ہاں سجدہ کرنا، سجدے میں اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا، 8، ہاں بھائی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، 11، نہیں وہ رکن نہیں ہے، غلط، بیٹھ کے اٹھنا رکن نہیں ہے، تو آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ گئے تو 11۔ اس کے بعد کیا؟ تشہد،
تشہد پڑھنا، درود پڑھنا، سلام پھیرنا، 14 ہو گئی. ہاں سورہ فاتحہ ایک چھوٹ گیا، ویری گڈ. سورہ فاتحہ پڑھنا 14 گیا تو ٹوٹل. تو میں اس لیے چلے ویری گڈ ماشاء اللہ، ان کو انعام بھی دے سکتے ہیں جی. چلیے آئیے، آپ کے لیے 100 روپے انعام ہے. آئیے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، نفع. جی میں پھر سے شروع سے بول رہا ہوں، آپ گنتے جائیے، آپ کوئی گڑبڑی نہیں کرنا، غور سے سنیے. اور یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جو اپنے ہاتھوں کا جو ہے استعمال کریں. اللہ تعالیٰ 15 خانے بنایا یا 14 خانے ہیں ہمارے پاس، 15 ہیں، اس میں سے 14 خانے استعمال کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا. چلے 1 بائی 1 میں گنتے جاتا ہوں. دیکھیے، 1 سب سے پہلے جو ہے تکبیر تحریمہ. نمبر 2 کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. نمبر 3 سورۃ الفاتحہ پڑھنا. نمبر 4 رکوع کرنا. نمبر 5 رکوع میں اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا. نمبر 6 رکوع سے کھڑے ہونا. نمبر 7 رکوع میں کھڑے ہونے کے بعد اطمینان کے ساتھ کھڑے رہنا. نمبر 8 سجدہ کرنا. نمبر 9 اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا. 10 جو ہے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا. اور 11 دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، ٹھیک ہے. 12 تشہد التحیات، تشہد میں بیٹھنا، آخری تشہد میں بیٹھنا. اور 13 درود پڑھنا. 14 سلام پھیرنا. یہ 14 ارکان ہیں. یہ گڑبڑ نہیں ہونا کبھی بھی، یاد رکھیے آپ. یہ 14 باتیں میں نے بتائی آپ کو، یہ گڑبڑ نہیں کرنا. یہ گڑبڑ کرے تو یا تو رکعت کو کینسل کر دیجئے، اٹھ کر 1 رکعت پڑھ کر سلام پھیر لیجئے، سجدہ سہو کر لیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اس میں گڑبڑی کریں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی. پھر ایک بار بولو، اچھی بات. دیکھیے تکبیر تحریمہ. نمبر 2 قیام، کھڑے ہونا، جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہو کھڑے ہونا. نمبر 2 سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا. نمبر 4 رکوع کرنا. نمبر 5 اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا. نمبر 6 رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونا. نمبر 7 رکوع کے جو ہے اٹھنے کے بعد آرام کے ساتھ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا. سجدہ کرنا، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا. پھر اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، ٹھیک ہے، اطمینان کے ساتھ بیٹھنا. تشہد میں بیٹھنا، درود پڑھنا، اور آخر میں جو ہے سلام پھیرنا. یہ پورے 14 ارکان ہیں. اس 14 ارکان کو آپ یاد کیجیے. پوری حدیثیں میں نے آپ کو سنائی، اور اس ارکان کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز میں غلطی کر رہے تھے نا، ان کو بلا کر یہی 14 باتیں بتائیں. 14 باتیں پر آپ کی نماز ایسی ہونا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی. اسے علماء نے کہا کہ اسی حدیث سے استنباط کیا کہ یہ سب کے سب ارکان ہیں. چلیے اس کے دوران 1-2-3 باتیں آپ کو جو ہے واجبات الصلاح، نماز کی واجبات. واجبات کا مطلب کیا ہے کہ واجبات میں سے اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی، آپ کو جو واجبات ہیں نماز کے، اگر اس میں کمی بیشی ہو گئی، صرف سجدے سہو کر لینے سے میرے آپ کی نماز ہو جائے گی. اس رکن کو ادا کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں، وہ بہت کم ہے. نمبر 1 مثال کے طور پر ایک آدمی اللہ اکبر بھول گیا، رکوع میں جانا ہے نا، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا، سجدے میں جانا ہے اللہ اکبر کہہ کے جانا ہے، یا جو رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تکبیرات الانتقال. اٹھتے بیٹھتے وقت تکبیر کہنا. یہ اگر کوئی بھول گیا، کسی وجہ سے غفلت میں پڑ گیا، تو سجدے سہو کرنے سے اس کی نماز ہو جائے گی. حدیث سنیں آپ، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع کرتے تکبیر کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، جب رکوع سے اٹھتے پہلی رکعت میں آپ کھڑے ہوتے تو کہتے ربنا لک الحمد. پھر جب آپ تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھاتے، پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جاتے، پھر تکبیر کہتے ہوئے سر جو ہے دوسرے سجدے سر اٹھاتے تھے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ پوری نماز آپ کی ہو جاتی تھی. اور جب آپ 2 رکعت سے کھڑے ہوتے تو بیٹھنے کے بعد جب کھڑے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تکبیر کہتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز پڑھو اس طریقے سے جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ایک غلطی غور سے سنیں، ایک بڑی بات بتانے والا ہوں. ایک غلطی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، سجدے میں
جی اٹھتے وقت بیٹھتے وقت کیا ہے، سجدے میں چلے گئے، اب اٹھنا ہے نا، اٹھنا تو کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر بول کر نہیں اٹھتے۔ مثال کے طور پر دوسری رکعت میں اٹھنا ہے، دوسری رکعت میں اٹھنا ہے، دوسری سجدے میں تھے، اب اٹھ کر بیٹھ گئے، پہلے اٹھ کر بیٹھ گئے، بیٹھ کے سیدھا کھڑے ہو گئے، اس کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ جو حدیث میں نبی پڑھ کے سنیں، غور کریں الفاظ پر، غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یکبر حین یہوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے، جھکتے ہوئے تکبیر کہتے تھے۔ مثال کے طور پر میں سمجھا رہا ہوں، غور سے سنیے آپ۔ مثال کے طور پر میں جو ہے ابھی جو ہے رکوع سے کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، رکوع سے کھڑا ہو گیا میں، اب مجھے کیا کرنا ہے، مجھے سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے۔ لوگ غلطی کیا کرتے، سیدھا سجدے میں جاتے، وہاں آخری میں جا کے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی کا طریقہ یہ جب رکوع سے آپ سجدے میں جائیں، یہی سے رکوع میں کھڑے ہو کے آپ جا رہے ہیں، آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے غور سے سنیں آپ، کہ جو دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے آپ کو سجدے سے، تو سجدے سے کیسے اٹھیں گے آپ؟ جب دوسری سجدے سے آپ اٹھیں گے، آپ اسی وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ بیٹھیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں گے، امام ہو مقتدی ہو دونوں، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں گے، پھر ایسے اٹھ جائیں گے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں کہیں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ دو سجدوں میں آپ بیٹھ جاتے تھے، اللہ اکبر نہیں کہتے تھے، پھر آپ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے تھے، کسی ایک روایت میں بھی نہیں۔ تو جب رکوع سجدہ سے اٹھیں گے، اسی وقت اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا چاہیے۔ اب بولتے ہیں لوگ کیا کریں گے، لوگ جو کیا دوسری رکعت کے کھڑے ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ، امام سے جو ہے پیچھے ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ ان کا ہے، امام کا نہیں ہے۔ امام عوام کا خیال نہیں کرنا، امام کی ذمہ داری یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ تو جب آپ دوسرے سجدے اٹھیں گے، آپ امامت کر رہے ہیں، آپ ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہتے بیٹھ جائیے آپ، اور کوئی ضروری نہیں کہ اللہ اکبر کہتے آپ پورا قیام تک اللہ اکبر کھینچتے جائیں، اللہ اکبر نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے آپ، ٹھیک ہے نا۔ حین یکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی سجدے میں ایسا ہی، جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے اللہ اکبر، جب سجدے میں جائیں گے آپ اللہ اکبر، جانے کے بعد پیشانی لگا دیا، وہاں اللہ اکبر کہنا نہیں آپ کو۔ تو یہ اکثر جو ہے بہت سارے لوگوں کے اندر یہ غلطی جو میں نے محسوس کیا ہے، اللہ اکبر، اس کو درست کر لیجئے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، بڑی پیاری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی، اور وہ حدیث کے آخر میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اسی حدیث میں سمجھنے والی بات ہے۔ چلیے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے التشہد الاول، پہلی تشہد۔ ابھی میں مسئلہ بتایا، میں عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دو رکعت میں بیٹھو تو یوں کہو التحیات للہ والصلوات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر جو دعا چاہے مانگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا۔ تیسری بات یہ ہے، ایک اہم بات بتانا چاہتے ہیں کہ واجبات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سترے کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ سترہ رکھ کر نماز پڑھنا، سترہ رکھ کر سترہ کے قریب نماز پڑھنا، خواہ امام ہو خواہ مقتدی ہو۔ کیوں؟ مثال کے طور پر آپ بتا رہا ہوں آپ کو، آپ سترہ نہیں رکھے، نماز میں کھڑے ہو گئے، آپ ایک بچہ گزر رہا ہے یا کسی کو وہاں سے جانا ہے آپ کو، تو اس کو تکلیف ہوگی، پھر نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ سترہ رکھنے کا فائدہ یہ خود بھی اپنی نماز بھی سیف ہے ہماری، اور دوسروں کے لیے بھی آسان ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھیے آپ فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ فَاطْمِئِنْ، جی سہل ابن ابی حسمہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا صلی احدکم، جب تمہیں سے کوئی آدمی نماز پڑھے فلیصلی الی سترۃ، کہ سترہ رکھ کے نماز پڑھے، ولیدن منہا، قریب ہو جائیں۔ اگر قریب ہو گئے سترہ سے، لا یقطع الشیطان عنہ صلاتہ، شیطان اس کی نماز کو خراب نہیں کر سکتا، وسوسے نہیں ڈال سکتا۔ سترے کے قریب پڑھنے کی جو ہے عادت ڈالیں۔ یہ بھی بہت ساری حدیثیں جو ہے اس تعلق سے جو آئی ہیں۔ چلیے ایک مسئلہ میں بیان کر کے اس موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے، کوئی آدمی گزرنا چاہتا ہے آپ کے سامنے سے، تو آپ کو گزرنے نہیں دینا،
کوئی آدمی نماز میں کھڑے ہیں آپ، کوئی آدمی آپ کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہے، آپ اس کو گزرنے نہیں دینا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہاتھ بتائیں، اگر وہ سنا نہیں ڈھکیل دے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ وہ شیطان ہے بولے۔ دیکھیں حدیث سنیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلی الا الی سترۃ، کوئی بھی آدمی بغیر سترہ کے نماز نہ پڑھے، سترہ رکھ کر ہی نماز پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ولا تدع احدا، کسی کو نہ چھوڑے سامنے سے گزرنے کے لیے، کوئی گزر جائے اس کو نہ چھوڑے۔ فإن ابا، اگر وہ انکار کر رہا، مطلب آپ روک رہے ہیں پھر بھی جانا چاہتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا فلیقاتل، چاہیے کہ وہ اس سے لڑائی کرے، کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہے، وہ اللہ کے رسول فإن مع القرین، تو وہ شیطان ہماری نماز کو خراب کرنے کے لیے اس کی طرف سے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کرنے کا حکم دیا، اس بات کو خاص خیال رکھیں۔ امام، چلو امام اور مقتدی کا ایک مسئلہ یہ کہ امام کے سامنے اگر سترہ ہو تو تمام مصلیوں کے لیے امام کا سترہ کافی، امام اگر سترہ رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو تمام مصلیوں کے لیے امام کا سترہ کافی ہے۔ حدیث سنیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، دیکھیے آپ، میں ایک مرتبہ آیا اور ابھی میں جو ہے بلوغت کی عمر کو پہنچا ہوا تھا، جو بچے تھے نو ابھی بلوغت کی عمر کو پہنچے تھے، وقت ناہست الاحتلام، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھا رہے تھے، مینا میں نماز پڑھا رہے تھے، میں کیا کر رہا تھا؟ سب کے درمیان آ جا رہا تھا، میں صفوں کے درمیان آج بچے جاتے ہیں نا، ابھی دیکھے ہوں گے آپ، بچے یہاں سے وہاں چلے آتے، وہاں سے یہ آتے، فنزلت فارسلت الاتانا ترتا، میں گھوڑے سے اترا، نہیں اپنی اونٹنی گدھی سے اترا اور جو فدخلت بالصف، میں صف میں داخل ہو گیا، فلم ينکر ذلک علی احد، کوئی بھی مجھ پر نکیر نہیں کیے، بھائی آپ نماز خراب کر دیا، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سترہ تھا، اسی لیے امام کا سترہ تمام مقتدیوں کے لیے کافی۔ اگر مقتدی کے سامنے کوئی گزر جائے سامنے سے، سمجھ رہے آپ، اسے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ امام کے سامنے گزرنا نہیں کوئی بھی، تو آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز کے سامنے کوئی نہیں گزرنا، ٹھیک ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، یہ واجبات ہیں، 2 باتیں یا 3 باتیں واجبات میں سے آپ کو بتائے گئے، بہت آسان ہے یاد رکھنا۔ نمبر 1 التشہد الاول، نمبر 2 اللہ اکبر کا، پوری نمازوں میں تکبیرات کہنا، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے سترہ سے قریب رکھ کر نماز پڑھنا۔ مثال کے طور پر ابھی بتایا میں نے، کوئی شخص پہلا تشہد بھول گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سجدہ سہو کے ذریعے کر لینا کافی ہے۔ تکبیرۃ الانتقال، تکبیر انتقال جو بھی ہے، اللہ اکبر بھول گیا، سمع اللہ لمن حمدہ بھول گیا، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی اگر گڑبڑی ہو گئی اگر، تو اس کو کیا کریں؟ صرف جو ہے تکبیر سجدہ سہو کے ذریعے سے آپ اس کو درست کرتے ہیں، اس کو ادا کرنے کی، رکن کی طرح ادا کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں۔ تو 2 کیٹیگریز آپ کے سامنے رکھ دیں، یہ واجبات ہیں، ارکان ہیں، اور یہ واجبات ہیں۔ 14 + 3 ٹوٹل کتنا ہوا؟ 17۔ تو 14 باتوں میں خیال کرنا، رکن بھی ادا کرنا ہے، سجدہ سہو بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 باتوں میں آپ کو رکن ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سجدہ سہو کافی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اب یاد رکھ لیں آپ، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب جو سنتیں ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں کیا ہیں، یہ سب سنتیں ہیں۔ اگر کسی وجہ سے ثنا بھول گئے، ٹھیک ہے، کسی وجہ سے ربنا لک الحمد بھول گئے، آپ دعا بھول گئے، کسی وجہ سے سلام پھیرنے سے پہلے کی دعا بھول گئے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن، التحیات پڑھنا ہے، وہ تو رکن ہے، درود تو رکن ہے، اس کے بعد کی جو 2 دعائیں، 3 دعائیں، 4 دعائیں جو بھی آپ بھول گئے، ٹھیک ہے آپ، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ نماز کے بعد استغفراللہ جو پڑھتے ہیں نا، سلام پھیرنے کے بعد استغفراللہ جو پڑھتے ہیں آپ، اس سے وہ جو غلطی ہو گئی اللہ معاف کر دے گا۔ اجر میں کمی آ گئی، ثواب میں کمی ہو گئی، لیکن نماز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اب لوگ بولتے ہیں ٹوپی کا مسئلہ، ٹوپی کیا رکن ہے؟ آپ بتائیے، آپ واجب ہے؟ نہ رکن ہے نہ واجب ہے،
تو کیا مطلب اگر کوئی بغیر ٹوپی کی نماز پڑھے شریعت کے لحاظ سے احادیث کی روشنی میں اس کی نماز ہو جائے گی، اسے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، نہ ثواب میں فرق پڑے گا، نہ اجر میں فرق پڑے گا، نہ نماز کے درست ہونے میں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا کسی وجہ سے بغیر ٹوپی کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں بغیر ٹوپی کے ننگے سر ہی نماز پڑھے۔ آپ جانتے احرام کی حالت میں سر ڈھانکنا منع ہے، نہیں ڈھانک سکتے۔ احرام کی حالت میں سر ڈھانک کرنا منع ہے۔ اگر کوئی سر ڈھانک لیا سمجھ رہے آپ، اس کو کیا کرنا پڑتا؟ دم الفدیہ دینا پڑتا، جی اس کو جو ہے قربانی دینی پڑتی ہے، اس کو درست کفارہ ادا کرنا پڑتا اس کو نماز میں، احرام میں بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں غلط بول دیا شاید، اگر جو سر ڈھانک دیا تو منع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو منع فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو میں بتا رہا ہوں حج اتنا بڑا رکن ہے، میرے یہاں اس کی مینا کے اندر 5 نمازیں پڑھنا ہے، عرفات کے اندر 2 نمازیں ادا کرنا ہے، مزدلفہ کے اندر 3 نمازیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ پھر مینا کے اندر 11 اور 12، پھر مینا کے اندر 10 11 12، اگر یہ 3 دن مینا میں پھر نماز پڑھنا، احرام نہیں کھول سکتے آپ۔ تو احرام کی پابندی جب تک ختم نہیں ہوتی کوئی اپنے سر کو ڈھانک نہیں سکتا۔ اتنی نمازیں جب وہاں ہو سکتی ہیں تو یہاں لوگ جو بے وجہ غلو کر رہے ہیں ٹوپی کے مسئلے کے اندر، ٹوپی جو پہن کر پڑھنا، یہ سب جو تزئین ہے، فلاں ہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ کوئی آدمی نماز بغیر ٹوپی کے پڑھا نماز ہوتی نہیں ہوتی، ہم ان احادیث کی روشنی میں کہیں گے کہ اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر نماز پڑھ کر بتائے ہیں۔ اور جو امامہ پہننا یہ عربی تہذیب کا ہے، یہ جو ٹوپی ہے نا یہ ترکی ٹوپی ہے، یہ ترک والے نے ایجاد کرے، اس سے پہلے جو ہے یہ ٹوپی نہیں تھی دنیا کے اندر، ٹھیک ہے نا، یہ ترکیوں کے ایجاد۔ تو یہ بتانا چاہتا ہوں اس میں غلو کرنا یا جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، نوجوانوں پہ سختی کرنا، سختی سے بات کرنا، یہ سب جو ہے میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی سمجھائے بھائی آپ مسلمان ہیں، آپ ٹوپی لگا کے نماز پڑھو تو بہتر، نہیں پڑھا آپ ضد نہیں کر سکتے، آپ اس کو جو مجبور نہیں کر سکتے آپ۔ اب اس کے علاوہ آپ بتائیے جتنے بھی میں سوالات کروں نا اس کے کیٹیگری میں آپ خود فتویٰ دے سکتے ہیں کہ اس کی نماز ہو جائے گی، یا سجدہ سہو کرنا ہے، یا جو دوبارہ رکن ادا کرنا ہے، یا استغفر اللہ پڑھ کر جو آپ درست کر لے سکتے ہیں، آپ خود بہت آرام کے ساتھ جو ہے ان تمام مسائل کو بتا سکتے ہیں۔ چلیے سنت قولیہ کیا کیا ہے، میں ایک خالی ایسی لسٹ آپ کو بتا دوں نماز کی کتنی سنتیں، 1 by 1 حدیثیں سنانے کے بجائے خالی آپ کو جو عنوان بتا دیتا ہوں، اگر کوئی ضرورت ہو حدیث بھی سنا دیتا ہوں۔ دیکھیے اب نمبر 1 سب سے پہلی جو ہے اللہم باعث بنی ثنا پڑھنا۔ اگر ابھی کئی سوال کرے میں نماز میں آیا ثنا چھوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اگر ثنا نہیں پڑھ سکے آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن دعا جو ثنا پڑھنے کو جو ثواب ہے نا اس سے میں محروم ہو گیا، سمجھیے آپ وہ ثواب میں کمی آ گئی، لیکن آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ ثنا پڑھنا یہ کیا نہیں ہے، رکن نہیں ہے، یہ رکن نہیں ہے، سنت قولیہ۔ اس میں سب سے جو بہترین دعا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کچھ دیر خاموش رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ میں نے پوچھا اللہ کے رسول، سبحان اللہ، صحابہ اکرام کو علم سیکھنے کا بڑا جو شوق تھا۔ ابو ہریرہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کچھ دیر آپ خاموش رہ رہے ہیں۔ پوچھا قلت یا رسول اللہ ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تکبیر کے درمیان جو ہے خاموشی اختیار کرتے ہیں، تکبیر اور قرات کے درمیان آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تو آپ کیا پڑھتے ہیں اللہ کے رسول؟ تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ کے درمیان آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ، ایک ایک چیز صحابہ اکرام نے نبی سے سیکھا، ایک ایک چیز۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اقول، میں یہ دعا پڑھتا ہوں، کون سی دعا؟ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالثلج والماء والبرد۔ یہ دعا کس کو یاد ہے بچوں میں؟ اینی بڑی؟ یہ دعا کس کو یاد ہے بچوں میں؟ 10 سال کی عمر کے بچوں کو بتائیے، نام ہے ان کے لیے۔ ہاں آپ کو یاد ہے بیٹا؟ آؤ، ویری گڈ، ہاں ماشاء اللہ، ہاں تفضل آئی، کھڑو بیٹے کھڑو، کیمرہ دیکھو، سناؤ۔ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي
ویری گڈ ماشاء اللہ. چلو آپ کے لیے 100 روپے انعام ہے, مبارک. چلیے, تو یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں, اکثر لوگ جو ہے سبحانک اللہم وہ جو دعا ہے وہ اکثر پڑھتے ہیں. وہ ابو داؤد کی حدیث ہے, سند کے سوا سے درست حدیث ہے, غلط نہیں ہے, لیکن معنی کے اعتبار سے یہ جو دعا کی جو اہمیت ہے بہت اہم دعا. اے اللہ میرے اور گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری پیدا کر دے, میرے گناہوں کو برف سے دھو دے, اولے سے دھو دے, پانی سے دھو دے. اے اللہ جس طریقے سے کپڑوں سے میلوں کو نکالا جاتا ہے, اے اللہ تو مجھ سے جو میرے گناہوں کو نکال دے. اتنی بڑی پیاری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی کی. لہٰذا آپ سب کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے. ہاں, ٹارگیٹ رکھیں کہ نیکسٹ سنڈے تک, سیٹرڈے تک ہم یہ پوری دعا یاد کر لیں گے. آسان طریقہ ہے, اس کو لکھ لیں, 3 یا 4 ٹکڑا کریں, 4 ٹکڑے کریں. آج 1 ٹکڑا یاد کرنا ہے, کل 1, پرسوں 1 اور ترسوں 1. اس کے بعد 3 دن مشق کریں, یہ دعا آپ کو یاد ہو جائے گی. اور ہمارے جو بچے چھوٹے بچے ہیں نا, یہ صرف 10 منٹ میں یاد کر سکتے ہیں, 10 منٹس. اگر میرے پاس وقت ہوتا وہ بھی یاد دلا دیتا تھا سب 10 منٹ میں, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میرے یہاں وہ آپ کے ذمہ چھوڑتا ہوں, انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. چلیے, اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا. چلیے سنت گنتے جائیے. 1 نمبر 1 ثنا پڑھنا, اللہم باعث بنی پڑھنا, اعوذ باللہ پڑھنا, بسم اللہ پڑھنا. اعوذ باللہ اور بسم اللہ جہرن نہیں پڑھنا, زور سے نہیں پڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایک روایت میں ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ زور سے پڑھے. ٹھیک ہے نا, ہمیشہ اللہ کے رسول سری پڑھتے تھے. اس کے بعد ضم سورہ پڑھنا. سورہ فاتحہ کے بعد جو ضم سورت ہے نا, مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے, آئے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیے, چلے گئے رکوع میں, ضم سورہ نہیں پڑھے, آپ کی نماز ہوتی نہیں ہوتی؟ ہو جاتی. ضم سورہ نہیں پڑھے کیونکہ سنت میں ہے, وہ رکن اور واجب میں نہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کی نماز ہو جائے گی, لیکن سورہ پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ محروم ہو گیا, وہ مائنس ہو گیا, سمجھیے آپ. ٹھیک ہے, اس لیے بتا رہا ہوں نا, یہ کیٹیگری یاد رکھ لیں گے آپ, الحمدللہ کبھی آپ کی نماز میں جو ہے خلل ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, آپ بہت آرام کے ساتھ کر سکتے ہیں. چلیے, اس کے علاوہ اور بھی ہیں. سبحان اللہ پڑھنا, سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا, اور جو ہے اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں رکوع کی بعد کی دعائیں, ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, یہ دعائیں پڑھنا. 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی. ایک دعا آپ کو میں بتانا چاہوں گا, خاص طور پر نماز کی دعاؤں میں 2 سجدوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے 7 چیزیں مانگا کرتے تھے. بعض روایتوں میں 5 ہے, بعض روایتوں میں 7. یہ 7 باتیں غور کر کے دیکھیے کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی ہماری آخری سانس تک بے نیاز نہیں ہو سکتی. آخری سانس تک یہ 7 باتیں ہماری زندگی میں چاہیے, یا 5 باتیں چاہیے. کون سی دعا ہے؟ اللہم اغفر لی مغفرت, وارحمنی رحم, اللہ تو رحم کر مجھ پر, وجبرنی وعافنی, کئی روایت بتانا 5 باتیں, اور وہدنی ہدایت, ورزقنی رزق, اور ایک روایت میں کیا ہے؟ ورفعنی, یا اللہ تو مجھے بلند و بالا رکھ, وعافنی, اے اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھ. سبحان اللہ, اتنی جامع دعا ہے, ہمارے یہاں کبھی اس دعا کو کرنے میں جو پیچھے نہ رکھیں. یہ دعا یاد کر لیں, 2 منٹ میں یاد کر لے سکتے. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی ورزقنی وجبرنی وارفعنی. بہت آسان. آپ اس کو یاد کریں, ضرور جو اہتمام کریں. اس سے جو نماز کے جو برکتیں ہیں, نماز کے جو فائدے اور اثرات ہماری زندگی پر, یقیناً ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی رحمت, اللہ کی مغفرت, اللہ کی طرف سے ہدایت, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عزت و اکرام, یہ ساری چیزیں نصیب ہوں گی الحمدللہ. اتنی پیاری دعا ہے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اسی طریقے سے آپ پہلے تشہد میں, تشہد اول میں اتحیات کے بعد درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, درود پڑھ کر بھی آپ اٹھ سکتے ہیں, لیکن جو واجب اور فرض رکن نہیں, پہلے تشہد میں پڑھنا. دوسرے تشہد میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے آپ کو. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد اول ہو یا تشہد آخر ہو, دونوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے درود پڑھا کرتے تھے اتحیات کے بعد اکثر. تو اس کا اہتمام بھی آپ کریں گے, ثواب ملے گا, اجر ملے گا. اسی طریقے سے جی تشہد کے بعد
تحیات پڑھ لے، درود پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، شاید کسی کو یاد ہو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر المسیح۔ الفاظ آگے پیچھے ہیں، بہت سارے الفاظ آگے پیچھے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ اسی طریقے سے سمجھیں آپ رفع الیدین کرنا، ٹھیک ہے، اور جو سینے پر ہاتھ رکھنا، سجدے کی جگہ پر دیکھنا، اور رکوع کی پوری دعائیں اور آداب کا خیال رکھنا، سجدے کے جو ہے اہتمام کرنا، تقدیم الیدین علی الرکبتین، جو ہے 2 گھٹنا رکھنے سے پہلے 2 ہاتھوں کو رکھنا، ٹھیک ہے، سجدہ جو ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس سے پہلے بتایا ویسے کرنا، 2 سجدوں کے درمیان اور آخری تشہد میں بیٹھنے کا جو ادب بیان کیا گیا، آپ اس سے پہلے بتایا گیا تھا، اس کا خیال کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے، اور رکوع جو ہے سجدے سے اٹھتے وقت آپ ہاتھ ٹیک کر اٹھنا، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے یہ آپ پیر پھیلا کر بیٹھنا یا پیر پر بیٹھنا تشہد میں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں سمجھیے آپ سنت میں ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو اجر و ثواب سے محروم، بھول کر جان بوجھ کے کریں گے تو دوسرا مسئلہ آئے گا، بھول کر کوئی بات ذہن سے نکل کے بھول گئے، ٹھیک میں نہیں کروں گا، آپ اگر کرا تو وہ نبی کی مخالفت ہو جائے گی، دوسرا فتویٰ اس پر لاگو ہوگا، ٹھیک ہے نا، بھول گیا کبھی تو ٹھیک ہے، جان بوجھ کے کرا تو وہ نبی کی نافرمانی میں آ جائے گا، تو اس کی نماز نبی کی طریقے پہ نماز نہیں ہوگی، پھر جان بوجھ کے کرا، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ نماز کے بعد کی دعاؤں بھی جو ہے ایسے موٹا موٹا آپ کو بتا دیتا ہوں، 1 منٹ دیکھ لیں آپ۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعائیں پڑھتے تھے، یا شاید موجود ہے چارٹ نہیں، شاید جی اندر رکھ دیے، ایک بار ایسے میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے، استغفر اللہ 3 بار پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصا لہ الدین ولو کرہ الکافرون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور اسی طریقے سے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 34 یا 33 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اور 100ویں بار 34ویں مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کرے گا، اگرچہ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اس دعا کی فضیلت، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا معاذ بن جبل کو سکھائے، کیا سکھائے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھے گا، موت کے علاوہ جنت میں داخل ہونے سے کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اس آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت ہے فرض نمازوں کے بعد۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، مجھے بتایا کہ معوذات کو پڑھوں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد۔ اسی طریقے سے ام سلمہ کی حدیث ہے، فجر نماز کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ فرض جو فجر کی نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ چلیے ایک اہم ٹاپک آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں دعاؤں کے بعد۔ ایک اہم ٹاپک ہے کہ کون کون سے کام نماز میں نہیں کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ناپسند فرمایا، نہیں کرنا نماز کی حالت میں۔ سب سے پہلی بات یہ، نماز میں کھڑے ہو کر کپڑوں سے کھیلنا، ایک ایسا کرتے ایسے کرتے ایسے کرتے، سمجھ رہے آپ، جو بھی ہے نماز میں یہ نہیں کرنا، بیکار کام نہیں کرنا۔ حدیث دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی جو نماز میں مٹی جھاڑ رہا تھا، جو جسم میں لگنے کے مٹی جھاڑ رہا تھا، پوچھ رہا تھا جو سجدے کی حالت میں، تو کہا اگر کرنا ہو تو ایک بار کرو، بولے کبھی کھجلی ہو رہی ہے تو ایک بار آپ اس کو دور کر لے سکتے، بس کوئی تکلیف ہے آپ کو نماز میں، پوری نماز اسی حال میں نہ گزارے۔ نبی کریم کہا اگر کرنا ہے تو ایک بار کر لو، بولے ٹھیک ہے، مطلب اس سے زیادہ کرنا مناسب نہیں، درست نہیں۔ اسی طریقے سے نماز کی حالت میں کمر پر ہاتھ ایسے
کمر پر ہاتھ رکھ کے، یہودیوں کی نماز ہوتی تھی ایسے، یہ لوگ ایسا کھڑے ہو کے نماز، تو ایسے رکھ کر نماز پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے. نہی ان یصلی الرجل مختصرا، کہ اپنے جو ہے ہاتھ کو جو ہے اپنے جو کمر پر رکھ کر جو ہاتھ رکھ کے اللہ کے رسول منع فرمائے. اسی طریقے سے نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھنا منع. نگاہیں اٹھانا نماز کی حالت میں، نماز پڑھ رہے ہیں آپ، آسمان سے اٹھا کے جو آپ نماز دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے. حدیث دیکھیں آپ، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ، لوگ بعض آ جائیں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھانے سے یہ دعا کے وقت نماز میں، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے، ان کی نگاہیں اچک لی جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسی طریقے سے بغیر ضرورت کے ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نماز میں. عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے میں نے پوچھا نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں، تو فرمایا یہ اختلاس، یہ اچکنا ہے جو شیطان جو نماز میں اپنے بندوں سے اچک لیتا ہے. آپ ادھر دیکھتے ہیں، ارے کتنا اچھا کپڑا ہے، 1 منٹ کے اندر سورہ فاتحہ سے ہم کہاں چلے گئے، کپڑے میں آ گئی. سمجھ رہے آپ، 1 منٹ میں اس کے برانڈ پہ آ گئے، ارے کیا بہترین برانڈ ہے، دماغ فوراً within سیکنڈ میں. تو کہتے یہ نماز کیا کرتا شیطان معلوم، ایسے ہماری نمازوں کو چک لیتا. اب 2 منٹ سورہ فاتحہ میں دماغ نہیں تھا، نماز میں دماغ نہیں تھا، 2 منٹ کی نماز ہماری خراب ہو گئی نا. ٹھیک ہے، تو وہی کہتے ہیں یہ اختلاس، یہ اچک لینا ہے شیطان کا، جو شیطان جو بندوں کی نماز سے اچک لیتا ہے. تو مطلب ہم جو ادھر ادھر نہ دیکھیں، پوری توجہ ہماری نماز میں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ایسی چیزیں جو انسان کو جو ہے غافل کر دے، ویسی چیزوں سے نماز کے ہاتھ بچنی چاہیے. ایک آدمی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک جو ایک کرتا، ایک کپڑا، چادر، ایک چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفٹ کیے جس میں سونے کے باریک جو بارڈر تھے. اللہ کے رسول نماز میں تھے لیکن وہ سونے کی جو لکیریں تھے، بارڈر تھے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں جو ہے غافل کر رہی تھی. تو نماز سلام پھیرے، نکالا کس کو، اس کپڑے کو نکالا اور دوسروں کو دے دیا اور کہا، دیکھ حدیث سن لیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی خمیصۃ لها اعلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قمیص میں نماز پڑھ رہے تھے جس میں دھاریں تھی، نشانیاں تھیں. تو کہا شغلتنی اعلام ہادی، یہ جو دھاریں ہیں، یہ جو ڈیزائن ہے، یہ جو ہے نا، یہ چیزیں مجھے نماز میں غافل کر دی. اس کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ. ابو جہم جو کپڑے کے بیپاری تھے اس زمانے میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا کر دیے تھے کپڑا، اس کو دے دو اور کہا کہ امبجانی کپڑا لے کر آؤ بھلے. ایک اس زمانے کا برانڈ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، امبجانی کپڑا. کہا کہ امبجانی کپڑا لے کر آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں دھاریں نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی نماز دیکھتے بہت بھڑکیلے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں، آپ کی نماز تو درست ہوتی، پیچھے والے کی نماز، پیچھے والے کی نماز آپ بتائیے، آپ اتنے بھڑکیلے کپڑے، ڈیزائن ہے، سیدھے سادے زینت کے ساتھ آئے، ادب کے ساتھ. خود اپنی نماز کی حفاظت کیجئے، دوسروں کی نماز کی بھی حفاظت کیجئے. آپ اتنا رنگ برنگے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں کہ پیچھے والے کی نماز جو ہے مطلب آپ کی طرف ہے، نماز نہیں ہو پا رہے تو اس کے گنہگار ہم بن جائیں گے. ایسا نہیں ہوا، ہمیشہ سیدھا سادہ کپڑا رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہ نماز کو جو بتانا چاہتا ہوں، خشوع و خضوع کی کتنی اہمیت ہے نماز میں. وہ ایک کپڑا جو ہے، ایک ڈیزائن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں جو ہے تھوڑا غافل کر رہا تھا. نبی نے کہا کہ نہ رہے باز نہ بجے بانسری، تو کہا کہ جاؤ واپس کر دو، یہ روز کا مسئلہ ہے، یہ واپس کرا دیے اور کہا کہ فلاں کپڑا لے کر آؤ بولے. تو کوئی ایسا کپڑا، ایسی چیز جو لگتا ہے کہ دوسروں کو ڈسٹرب کرے، آپ ہرگز استعمال نہ کریں، فوراً بدل دیں، اس کو چھوڑ دیں، چھوٹے بچوں کو سلا دیں یا کوئی اور استعمال میں لا لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ نمازوں کی حفاظت ہو سکے. اسی طریقے سے منہ کو ڈھانک کے نماز نہیں پڑھنا، ایسا چادر رکھ لے، منہ ڈھانک لے پورا سے. اس زمانے میں جو ایسا ڈھانک کر، آج کل جو فیس ماسک ہے جو مجبوری میں ہم ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو عذر کا مسئلہ. پرانے زمانے میں ایسے کیا کرتے لوگ، جو ہے پورا باندھ لیا کرتے تھے گرمی وغیرہ سے بچنے کے لیے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح کپڑا لٹکا لیتے تھے اندر سیدھا، کاندھوں پہ نہیں، سدل کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں آج نہیں ہے. سب یہ چادر، کیونکہ آج کل ہم سلے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں نا، اللہ کے رسول کے زمانے میں چادریں لوگ پہنتے تھے. یہ دونوں باتیں چادروں کے حصے سے تھی، سمجھ جائیے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا. اسی طریقے سے نماز میں جمائی لینا یہ نامناسب بات ہے، ناپسندیدہ بات ہے آدمی جمائی لے. بڑی پیاری حدیث یاد رکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التساؤ فی الصلاۃ من الشیطان، یہ جو جمائی لینا ہے نماز میں، یہ شیطان کی طرف سے. کیوں؟ سیدھا جا کے دماغ میں بیٹھ گیا،
دماغ کو سلانا چاہ رہا، دماغ کو تھکا دیا، ٹھیک ہے. آپ کا دماغ ہی اگر جو ہے حاضر نہ ہو، نماز کیا پڑھیں گے ہم؟ اور بغفلی کیوں پڑھیں گے ہم؟ شیطان سے پناہ کیوں مانگے ہم؟ ہے نا، سیدھی سیدھی بات. تو شیطان ڈائریکٹ کہاں لاجک، اس کا لاجک کیا ہے؟ ایسی جگہ انگلی کرو جس کی وجہ سے پوری نماز ہی خراب ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے جمائی لینا شیطان کی طرف سے. اگر جمائی آ جائے، فَإِذَا تَصَوَّبَ أَحَدُكُمْ، اگر جمائی آ جائے، آدمی جتنا روک سکتا ہے روکے. جمائی منہ کھول کے نہیں لینا، منہ کو دبا دینا ایسے. فَلْيَقْزِمْ، اس کو برداشت کرے، جتنی طاقت برداشت کرے تاکہ جمائی آئے ہی نہیں. تو جمائی نہیں آنے کا مطلب کیا ہے؟ شیطان ہار گیا. جمائی آنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان حاوی ہو گیا، سیدھی سیدھی بات. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز میں اگر جمائی آئے، جمائی آنے کو نہ دو، جتنا روک سکتے روکو. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث بھی جو ہے بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے پرانے زمانے میں، غور سے سنیں، پرانے زمانے میں اتنے فرش کارپیٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، مٹی ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اگر جو تھوکنے کی ضرورت پڑے، تھوکنے کی اگر ضرورت پڑے تو پرانے زمانے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبلے کی طرف تھوکنا نہیں. اور ایک آپ کو ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا، نماز میں اگر بہت زیادہ آپ کو وسوسے آ رہے ہیں، آپ کو اجازت ہے کیا کریں؟ آپ تھوکیں. وہ بھی حدیث سنا رہا، دونوں حدیثیں سنا رہا، سنیے آپ. اللہ کے رسول نے کہا ان احدکم اذا قام یصلی، جب آدمی نماز میں کھڑے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے قبلے کی طرف ہوتا ہے، اس کے قبلے کی طرف ہوتا ہے. فلا یبصقن قبلہ وجہی، تو قبلہ رخ ہو کر نہ تھوکے. ولا عن یمینہ، نہ ہی سیدھے طرف، نہ ہی رائٹ سائڈ، نہ ہی قبلہ. اگر تھوکنے کی ضرورت پڑے وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ، اپنے پیر کے نیچے تھوک لو. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھوکنے کا نہیں، یہاں اس لیے کہ فرش پیچھے ہے آپ کر، ٹھیک ہے نا. اس زمانے مٹی تھی، مٹی پاک کر دے گی، ٹھیک ہے. یہاں نہیں تھوکنا، اس لیے بتا رہا ہوں. پہلے یہ پرانے زمانے، یہ حدیث جو ہے اس وقت کا، اگر آپ جو ہے کہیں میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں، مٹی پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ حدیث پہ آپ ڈائریکٹ عمل کر سکتے، ٹھیک ہے. چلیے، اگر جو ہے فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَعْضُ فَلْيَقُلْ بِصَوْبِهَا كَذَا. اچھا، اگر جو ہے اور ایک بھی ادب آج کے زمانے کے حساب سے اللہ کے ادب کا، اگر تھوکنا ہی ہو، ایک کپڑا لے لیں، بڑے کپڑے کے جو کنارے تھوک لیں اور اس کو موڑ کے رکھ دو. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ زمانے کے حساب سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرمائی. سبحان اللہ، یہ حدیث بڑی پیاری ہے. آج کل ٹیشو پیپرس ہیں، آپ رکھ لیں ایک دو، ہمیشہ جیب میں رکھیں. اگر کسی کو عادت ہے تو آپ کیا کریں، نمازی میں نکال کر آپ پوچھ کر رکھ لے سکتے ہیں، شریعت میں اس کی اجازت ہے. اسی طریقے سے نماز میں انگلیاں توڑنا، کھٹ 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 جو توڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نماز میں انگلی توڑنے سے، مسجد میں میں ایسے بتانے کے لیے توڑا، تعلیم کے لیے ابھی غلط کرا، ٹھیک ہے نا. مسجد میں نہیں کرنا چاہیے، نماز میں نہیں کرنا، میں آپ کو بتانے کے لیے کر کے بتایا، میں تعلیم کے لیے، ٹھیک ہے. اللہ مجھے معاف فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منع فرمایا. حدیث دیکھیں آپ، اذا توضأ احدکم فی بیتہ، کوئی آدمی اپنے گھر میں نماز جو ہے اپنے گھر میں وضو کیا، پھر مسجد کو آیا، مطلب یہاں کان فی الصلاۃ حتی یجب، وہ نماز ہی میں ہے جب تک وہ واپس جائے. وضو کر کے نماز کی نیت سے مسجد کو نکلا، وہ کون سی حالت میں ہو؟ نماز کی حالت میں. فلا یقل ہکذا وشبک، اللہ کے رسول ایسا نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگلی توڑ کے بتائیں، جیسا میں بھی بتایا آپ کو، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلیوں کو ڈال کر کہا کہ ایسا نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مطلب؟ وضو کرنے کے بعد انگلی توڑنا منع. مسجد میں ہو، باہر ہو، یا نماز کی حالت میں ہو، یا نماز کے بعد ہو، آپ انگلی نہ توڑیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو، دو ہاتھ رکھنے سے پہلے گھٹنا رکھنا، یہ بھی منع. مطلب جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے پہلے بتایا، حدیث سن لیں آپ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی سجدہ کرے تو اونٹ کے بیٹھنے کی طرح اپنے پیروں کو نہ رکھیں. کما یبرک البعیر، کیا کرتا ہے اونٹ؟ اونٹ جب بیٹھتا ہے نا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے رکھتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا. اسی طریقے سے ہاتھوں کو پھیلانا، ہاتھ سجدے کی حالت میں ایسا پھیلا رہے ہیں، تکلیف دینا، ایسا نہ کریں. نبی کتے کی طرح بیٹھنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے آداب میں نے آپ کو بتایا تھا. اسی طریقے سے ایک اہم آداب یہ ہے، کھانا حاضر ہو گیا، کھانا حاضر ہو گیا، کیا ہے مغرب کی نماز کا وقت ہے، کھانا حاضر ہو گیا، یا عشاء کی نماز کا وقت ہے، کھانا حاضر ہو گیا. آپ کیا کرنا ہے؟ کھانا کھانا ہے یا نماز پڑھنا ہے؟
کھانا کھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کھانا حاضر کیے جانے کے بعد اب جو کیا نہیں ہے، یہ نماز نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر جو وہاں پر اگر جو کھانا رکھ دیا جائے، آپ نماز میں آئے تو آپ کا پورا دماغ کیا رہے گا؟ دسترخوان پر رہے گا، تو نماز نہیں ہوتی نا۔ نماز میں خشوع، خضوع، خشیت، یہ جو چیزیں مطلوب ہیں نماز میں وہ نہیں ہوتی، انسان ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اجازت دی کھانا حاضر ہو جانے کے بعد کیا کرے؟ پہلے کھانا کھا لے، بعد میں نماز پڑھ لے۔ اسی طریقے سے انسان کی ضرورت، پیشاب کی ضرورت پڑ رہی ہے یا استنجا کی ضرورت پڑ رہی ہے، واش روم کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو شریعت کہتے پہلے استنجا سے فارغ ہو جاؤ، واش روم سے فارغ ہو جاؤ، بعد میں نماز کو۔ کیوں؟ آدمی پیشاب روک کر نماز پڑھ رہا ہے، واش روم روک کر نماز پڑھ رہا ہے، اس صورت میں اس کا پورا دماغ کہاں رہے گا؟ انٹینشن پورے، سمجھ رہے آپ؟ تو اس سے یہ نماز میں خشوع و خضوع حاصل نہیں کر سکتے۔ چلیے 14ویں بات بتا رہا ہوں، بہت اہم بات ہے۔ 14ویں بات یہ ہے کہ امام سے پہلے کوئی بھی کام نہیں کرنا، امام کے تابع رہنا۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کیا تم میں کا کوئی آدمی ڈرتا نہیں ہے کہ جب رکوع میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر جو گدھے کا بنا دے، نبی کریم یا اس کی صورت گدھے کی صورت بنا دے، کہ اس بات کا ڈر نہیں نبی کریم کا۔ رکوع میں امام صاحب ہیں، اللہ اکبر، جب تک سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے کوئی بھی نہیں اٹھنا۔ سجدے میں ایسے ہی، رکوع سب میں تمام موقعوں پر ایسے ہی۔ تو کہا کہ اگر جو آدمی مخالفت کرے گا اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ کیسے عذاب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو یا اس کی صورت کو اللہ تعالیٰ گدھے کا بنا دے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنی بڑی بات بتائی گی۔ اسی طریقے سے نماز میں کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں نماز میں۔ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ وقت ضرورت آپ چل کے جا سکتے ہیں، صف میں درمیان میں جگہ خالی ہو گئی، آپ کو ہٹنا ہٹ جائیں۔ اچانک جو کوئی سامنے سے بچہ چلے گیا یا کسی کو جو ہے کسی کا وضو ٹوٹنے کی وجہ سے وہ جگہ خالی ہو گئی سامنے، آپ پیچھے کھڑے تھے سامنے آ گئے، آپ گھر دروازہ بند کر کے نماز پڑھ رہے تھے، کوئی آگے کھٹکھٹایا، آپ 2 قدم آگے بڑھ کر کنڈی بھی کھول سکتے ہیں آپ۔ دلیل حدیث دیکھیے آپ، عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے گھر میں، سنت نفل نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اور دروازہ بند ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ میں آئی کبھی استنجا وغیرہ ضرورت سے میں فارغ ہو کر آئی تو میں دروازہ کھٹکھٹاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قدم چل کر آتے، میرے نمازی میں ہوتے، دروازہ کھول دیا کرتے تھے، پھر آپ اپنی نماز میں جو ہے واپس لوٹ جایا کرتے تھے۔ اور عائشہ فرماتی ہیں کہ قبلے کی طرف ہی جو دروازہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دروازہ تھا وہ قبلے کی طرف ہی تھا، اتنا بڑا گھر نہیں تھا، سمجھ رہے آپ، کہ جو ہے نماز پڑھ لیں ایسا۔ تو اس طریقے سے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں 2 قدم چل کر نماز کی حالت میں آپ کیا کر سکتے ہیں۔ مثال طور پر کوئی بچہ گر رہا ہے نمازی کی حالت میں، آپ کیا کر 2 قدم بڑھ کے اٹھا لیں آپ۔ کوئی باہر بازو کھڑے تو کوئی بے ہوش ہو گیا اچانک نمازی میں، آپ ہاتھ دے کر کیا کر سکتے ہیں، آپ ان کو بچا سکتے ہیں آپ۔ چھوٹے اس سے نماز میں کچھ فرق نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اسی طریقے سے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھنا بھی درست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قتادہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز میں اٹھا کر نماز پڑھتے تھے، بچی کو اٹھا کے نمازی کو رکھ کر نماز پڑھتے تھے، اور جب آپ کھڑے ہوتے تو اٹھا لیتے تھے، جب سجدے میں جاتے تو بازو رکھ دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ بھی لاسٹ اگر امام ہو تو یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بچوں کو لائیں گے، آپ بازو کہاں رکھیں گے؟ تو سب میں فرق آئے گا۔ امام ہیں تو کر سکتے ہیں، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے کر سکتے ہیں آپ با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں، بچوں کو لے کر آ گئے آپ، تو بازو والے کی نماز بچوں کو نہیں رکھیں گے، وہ بچہ شور کرے گا، جس صف میں صفوں کے درمیان دراڑ پیدا ہوگا، بہت ساری باتیں پیدا ہو سکتی ہیں، خیال کر لیں ان باتوں کا۔ اسی طریقے سے نماز کی حالت میں سانپ کو دیکھیں آپ، بچھو کو دیکھیں آپ، اور لگتا ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے، نمازی کی حالت میں اس کو مار سکتے ہیں آپ، نماز کی حالت میں۔ حدیث سنیں آپ، اللہ کے رسول نے فرمایا امر بقتل الاسودین، سانپ اور بچھو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے اور بھی 2-3 باتیں یاد رکھیں، کچھ اشارے سے کچھ باتیں بولنا ہو تو نماز میں اشارے سے کوئی بات بھی بول سکتے ہیں۔ کوئی مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے شکایت کی، جو پیچھے کھڑا ہوا تھا اللہ بیٹھ جاؤ، اشارہ کرے ایسی بیٹھ جاؤ، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کی، کوئی سلام کیا، سلام کا جواب آپ اشارے سے دے سکتے ہیں نماز،
کوئی السلام علیکم کہا، آپ جواب نہیں، وعلیکم السلام نہیں بول سکتے آپ، خالی اشارے سے آپ اشارہ کر سکتے نمازی، مطلب سمجھ آنا چاہیے کہ جواب دے دیا گیا۔ تو وہ بھی حدیث سن لیں آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سلام کا جواب دیے بلال سے، بلال کی حدیث ہے، اور اشارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اشارے سے سلام کا جواب دیے۔ اسی طریقے سے امام سے کوئی غلطی ہو گئی، مقتدی جو لقمہ بھی جو ہے دے سکتے ہیں، یہ بھی درست ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی سو رہا ہے نماز میں، سمجھ رہا، انگلی لگا کر اس کو اٹھا بھی سکتے ہیں آپ نماز میں، نماز کیا حالت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا آدمی سو، اللہ کو انگلی لگا کر ان کو اشارہ کرے۔ بھائی ہوتا نا کبھی آدمی بہت تھکا ماندہ تھا، بیمار تھا، اچانک نیند لگ گئی، آپ 1 منٹ اٹھا دے سکتے ہیں آپ۔ اسی طریقے سے نماز میں رو بھی سکتے ہیں آپ، قرآن کی آیتوں پر اگر اثر آ گیا، دعا کرتے کرتے آنسو نکل جائے یا تھوڑی بہت آواز بھی نکل جائے آپ کی، سمجھ رہے ہیں آپ، رو بھی سکتے ہیں آپ، دونوں چیزیں شریعت کے اندر جو درست ہے۔ چلیے آج کے اس کا ایک آخری ٹاپک، سب سے امپورٹنٹ ٹاپک آج کے درس کا وہ تھے کن کن چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی، ہماری نماز باطل ہوگی، کیا مطلب، پھر ادا کرنا پڑے گا۔ کون کون سی باتیں ہیں آپ کو؟ سب سے پہلی بات نیت، آپ نماز میں کھڑے ہوئے نیت نہیں کرے، آپ نیت ہی نہیں کرے، تو بعد میں یاد آیا نیت نہ کرنے کی صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ نیت کرے، ظہر کی نماز کی نیت کر کے آئے آپ کی نماز ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ آپ ظہر بھی چھوڑ دیے، عصر بھی چھوڑ دیے، اب عصر کی نماز میں آئے آپ کو نیت نہیں کہ کوئی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ظہر پڑھ رہے ہیں، آپ عصر پڑھ رہے ہیں، نیت نہیں ہے آپ کی، آپ ایسے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، ارادہ ہی نہیں تھا آپ کو سی نماز، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر آپ کو نیت کرنا پڑے گا، آپ کو جو ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر با جماعت نماز ہو رہی ہو تو آپ عصر کی نماز ہی پڑھیں، عصر کی نماز میں ظہر کی نماز چھوٹ گئی، آپ آئے عصر کی نماز جاری۔ تو یہ ایک حدیث کی روشنی میں جو ابن ماجہ کی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نماز کی اقامت دی گئی، سمجھ رہا، اس اقامت دی گئی نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی۔ تو مطلب عصر کی اقامت دی گئی ہے تو آپ کو کیا کریں، آپ وہ تو نماز قضا ہوئی گی نا، جو ظہر کی نماز ہے وہ تو قضا ہوئی گئی، آپ نماز سے پہلے پڑھیں بعد میں پڑھیں، اس کا وقت دونوں سیم ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے عصر کی نماز پڑھ لیں آپ، پھر ظہر کی نماز پڑھ لیں، میرے آپ یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ کنفیوز میں ہو جاتے ہیں آپ، اس کو نیت کا ہونا ضروری۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی جو 14 رکن بتایا، میں 14 ارکان بتایا، 7 نماز کی شرطیں بتایا تھا اس سے لاسٹ درس میں، سمجھ رہے ہیں آپ، تو 14 اور 7 21، یہ 21 باتیں اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر چھوڑ دیا میرے آپ، تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ معلوم ہونے کے بعد چھوڑ دیا، معلوم نہیں پڑا اس کو، تو وہ معافن ہوئی۔ ایک 3 رکعت پڑھا، سمجھ گئے 4 رکعت پڑھ کے چلے گیا، اس کو معلوم ہی نہیں کہ 4 رکعت پڑھا 3 رکعت پڑھا، تو یہ کیا ہے، یہ معافن ہوئے۔ اس کو معلوم پڑ گیا کہ بعد میں 3 ہی پڑھا، ٹھیک ہے، اب کیا کرنا، اس کو 4 رکعت نماز دہرانا ضروری، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے میں جان بوجھ کے بتا رہا ہوں، جان بوجھ کے معلوم علم آ جانے کے بعد بھی اس نے اگر نماز رکن کو چھوڑ دیا یا نماز کی شرطوں کو قبلہ رخ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے نیت کی بات جو اس سے پہلے بتائی گئی تھی آپ کو، ٹھیک ہے، یہ چیزیں اگر چھوڑ جائے تو نماز اس کی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے نماز کی حالت میں جان بوجھ کر کھانا پینا نماز میں نماز نہیں ہوتی۔ بات کرنا جو بغیر جو ہے یہ بھی جو نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں ہنسنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے ایسی طریقے سے نماز پڑھا کہ کوئی عورت گزر گئی، سترا نہیں تھا، بغیر سترے کے اندر سے عورت گزر گئی، کالا کتا گزر گیا، یا جو ہے گدھا گزر گیا، ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں حدیث سنیں آپ، کہ جب کوئی آدمی نماز کو کھڑے ہو تو سترہ رکھ کر نماز پڑھے، اور سترہ کتنا رکھنا، کم سے کم 1.5 فٹ آخرت روز، ٹھیک ہے۔ جب اس کے سامنے کچھ نہ ہو، کیونکہ اس کی نماز جو ہے باطل ہو جائے گی، اور باطل کرنے والے گدھا، عورت اور جو ہے کالا کتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اشارہ فرمایا اس کے بارے میں۔ تو یہ چند نماز کو باطل کرنے والی چیزیں تھیں جس کا آپ کو خیال کرنا ضروری ہے۔ الحمدللہ جتنے احکامات ہیں نماز کے آپ کو جو ہے بتا دیا گیا۔ ایک ریکویسٹ یہ آئی ہے، چلیے 2 منٹ، ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ غسل کا طریقہ آپ بتا دیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا طریقہ کیا ہے ایک بتا دیں، کیونکہ یہ طہارت کا اہم مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں نبی ام سلمہ کی جو حدیث ہے، ام سلمہ کی جو حدیث ہے یا عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو غسل والی جو حدیث ہے، اس میں طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کمر سے لے کر پیر تک اچھی طرح دھو لیں۔ فرسٹ کمر سے لے کر پیر تک اچھی طرح دھو لیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کریں، آپ وضو کریں۔ وضو کرتے وقت جو ہے پورا وضو کریں گے، پیر نہیں دھوئیں گے، پیر نہیں دھوئیں گے۔ اس کے بعد سر پر پانی ڈال کر آپ غسل کر لیں۔ غسل کرنے کے بعد تھوڑا دور کھڑے ہو کر پیر دھو لیں۔ کب؟ جب کہ پانی ٹھہر رہا ہو۔ آپ وضو کر رہے ہیں آپ تو وضو کرتے پانی ٹھہرا تو پرانے زمانے جذب نہیں ہو رہا تھا، آج کل ہمارے پاس نالے کا نظام ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم وضو کرتے ہیں پورا پانی آدھا سیکنڈ میں چلے جاتا ہے، تو آپ وضو کے ساتھ بھی کیا کر سکتے ہیں، پیر دھو لے سکتے، مکمل وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد کیا کریں، سر پر جو ہے آپ جو یہی مسنون غسل کا طریقہ ہے، تو میرے آپ یہ اور بھی جو ہے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اکثر لوگ سر سے شروع کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سر سے نہیں ہے، کمر سے، کمر سے لے کر پیر تک دھو لینا پہلے اچھی طرح، صابن ڈال کر اگر اچھی طرح دھو لیں آپ، اس کے بعد یہ وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد پھر سر سے پیر جو ہے سر سے پانی ڈال کر دھو لیں، آپ کا غسل درست ہو گیا۔ اسی غسل میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ غسل سے پہلے نماز پڑھ لیے، وضو کر چکے ہیں آپ، تو اسی وضو اور غسل کے ساتھ بغیر کسی وضو کے آپ نماز پڑھ سکیں اگر وہ وضو باقی رہا تو۔ یہ ایک اہم مسئلہ تھا جو آپ کو پوچھا۔ اب بتائیے نماز میں کیا کیا آپ کو ڈاؤٹ ہے، بتائیے جی۔ کوئی مسئلہ چھوڑ گیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ خود ابھی فتویٰ دے سکتے ہیں، آپ بھائی آپ کی نماز ہوئی نہیں ہوئی، کیا ہوئی نہیں ہوئی۔ چلیے ابھی میرے پاس 5 منٹ ہے، 5 منٹ میں ایک چھوٹا سا ڈیمو انشاءاللہ 2-3 بچوں کو سامنے رکھ کر ہم آپ کو جو ڈیمو کرائیں گے 5 منٹ کے اندر، ایسے مختصر طور پر۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ سیشن الحمدللہ ختم ہو جائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو درست فرمائے۔ جو آرگنائزر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے ایسے ہی جو ہے نیک کاموں میں سبقت کی توفیق اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے۔ بولنے والا مجھے، سننے والے آپ تمام کو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر عظیم عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ جاؤ بیٹے، کون 3 لوگ آئیں گے؟ تو شیخ کچھ سوالات میں بھی کرتے جاؤں گا۔ جیسا اب نماز سٹارٹ ہو گئی جی، امام صاحب رکوع کے حالت میں ہیں یا سجدے کے حالت میں ہیں جی، اب پہلی رکعت یا دوسری رکعت جو بھی ہے، تو لوگ آ کے نماز میں جڑتے ہیں اور نماز ان کو آ کے ملنے تک کا انتظار کرتے ہیں، یعنی کہ آ کے ڈائریکٹ سجدے میں نہیں ملتے، یہ انتظار کرتے ٹھہرتے ہیں سجدہ ختم ہوا تو پھر ٹھہرے تو ہم ملیں گے۔ تو نماز آ کے لوگوں میں ملنا چاہیے یا لوگ نماز میں ملنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ نبی کریم فرمایا جو نماز میں جو حصہ ملے آپ اس کو جو ہے ادا کرو، جو حصہ چھوٹ جائے بعد میں اس کو پڑھ لو، بولے اللہ کے رسول۔ امام جس حالت میں ہو آپ اس حالت میں چلے جائیں۔ اگر آپ سجدے میں گئے، ایک سبحان اللہ پڑھیا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیا، ایک بار پڑھے، اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا، سجدے کا ثواب ملے گا۔ رکعت تو نہیں ہوگی آپ کی، رکعت تو نہیں ہوگی لیکن اجر ملے گا۔ تو جس امام جس حالت میں ہے فوراً جو ہے نماز میں جو ہے مل جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے جو چھوٹ جائے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بعد میں اٹھ کے ادا کر لو، بولے اللہ کے رسول۔ یہی بہتر طریقہ ہے اور نیکی میں سبقت کرنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ اور بھی کچھ سوالات ہیں، پہلے یہ ڈیمو دیکھ لیں گے، اس کے بعد سوالات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے ہم صف باندھی کس طریقے سے صف باندھنا ہے وہ دیکھیں گے۔ اب ایک کام کریے جی اب فار ایگزامپل یہ جو سیدھی لائن ہے نا آپ کا، یہاں پر جو جانی ماز ہے، جانی ماز آپ پلٹ جائیے، پلٹ کے قبلہ کھو جائیے، اب ٹھہریے۔ ہاں اب یہاں ہم کیمرہ فوکس کریے جی، یہ پیچھے کی لائن دیکھ لیجیے آپ، پیچھے کی لائن جی، پیچھے کی لائن، یعنی کہ ہر کوئی یہ خیال کرے کہ وہ جو لائن ہے جانی ماز کی، وہ لائن میں آپ کا جو ٹخنے کا آخری حصہ ہو وہ جی ایڈی کا آخری حصہ ہو وہ لائن کے پاس رہنا چاہیے۔ آپ ذرا آگے بڑھیے، اور آگے بڑھیے، اور آگے بڑھیے، اور ہاں اب یہ دیکھیے، آپ ذرا پیچھے آئیے، ہاں اب یہاں دیکھ رہے ہیں نا آپ، کچھ لوگ بیچ میں آگے بڑھ کے ٹھہر جاتے، کچھ لوگ پیچھے رہتے جی۔ جب صف باندھتے ہیں یہ خیال کریں
اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں صحیح رہتے اور سجدہ سے اٹھنے کے بعد کبھی ایسا ہو جاتا کوئی ذرا پیچھے ہو گیا کوئی آگے ہو گیا، تو یہاں پر خاص خیال کرے، ایک بار اپنے پیروں کو دیکھ لے، اپنے پیروں کو دیکھ لے کہ وہ آگے ہے یا پیچھے ہے۔ صف بندی یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر۔ اور جو پیر سے پیر ملانے کا جو مسئلہ ہے جی، ٹخنے سے ٹخنا ملائے جی۔ اب کیا ہوتا ہے جب ٹھہرتے نا، اگر آپ کا پیر ایسا وی شیپ میں رکھے، ذرا ہٹ جائیے جی، ایسا رکھے، اگر یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اگر ایسا رکھے تو ٹخنے سے ٹخنا نہیں ملتا جی، اور ٹخنے سے ٹخنا اور کاندھے سے کاندھا ملانا چاہیے۔ تو کیا ہوتا اگر آپ زیادہ اپنے پیروں کو پھیلا لیں تو کاندھے سے کاندھا نہیں ملتا جی۔ ٹھہریے، آپ زیادہ پیر پھیلائیے جی، اور زیادہ پھیلائیے آپ جی، رائٹ۔ دیکھیے کاندھے اب جی صف باندھیے، تو کیا ہوتا کاندھے سے کاندھا نہیں ملتا۔ تو اپنے پیروں کو اتنا زیادہ نہ پھیلائے کہ کاندھے سے کاندھا نہ ملے، تو پہلے کاندھے سے کاندھا ملائے پھر ٹخنے سے ٹخنا، یہ ترتیب ہے جی۔ اور یہ جو پوسچر جو ہے نا ماشاءاللہ، یہ باڈی کا پرفیکٹ پوسچر ہے، جہاں پر آپ کی باڈی کی جو سینٹریفیگل فورس ہیں جی، اگر آپ ایسا نزدیک رکھ لیں تو بیلنس باڈی کا، یا بہت دور رکھیں تو بیلنس صحیح نہیں رہتا۔ یہ جو پوزیشن نماز کا جو بتایا گیا الحمدللہ، اگر سائنٹیفک کے اعتبار سے اس کو جائزہ لیں تو باڈی کا پرفیکٹ بیلنس رہتا، جو آپ کا سینٹریفیگل فورس ہے، یہ جو نابی ہے بمبی ہے، اس کے حساب سے اپنی گریویٹیشنل فورس کے حساب سے پرفیکٹ بیلنسڈ رہتی ہے باڈی ماشاءاللہ بارک اللہ جی۔ تو اس طریقے سے صف بندی کا خیال کریں۔ دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں آگے پیچھے بھی ہو رہے ہیں تو پھر ایک بار ذرا نیچے دیکھ کر اپنے پیروں کو صحیح کر لیں۔ اور اگر کوئی بازو والا اگر بہت دور ہے رائٹ، تو یہ پکڑ کے ہاتھ نزدیک بھی کھینچ سکتے ہیں جی، تاکہ صف صحیح ہو۔ اور جب صف میں آ کے جو ٹھہرا جاتا ہے جی، تو پہلے کیا کرنا ہے، امام کے بیچ میں سے سٹارٹ کرنا ہے صف شروع کرنا، اور رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ کو بیلنس کرتے ہوئے، یعنی کہ پہلے رائٹ سائڈ، اینڈ اسپیشلی کچھ مساجدوں میں جہاں پر لیفٹ سائڈ کا انٹرنس ہوتا ہے، جیسا اپنی مسجد ہے، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ آتے ہیں یہاں پر پہلے بنا لیتے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، رائٹ سائڈ کو چھوڑ کر جی، ہاں رائٹ سائڈ کو پہلے پورا کرنا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پورا رائٹ سائڈ کے بعد جب لیفٹ سائڈ جانا ہے، بیلنس کرتے ہوئے الحمدللہ۔ اور جب ہٹنے کا معاملہ آتا ہے، گیپ آ گیا، امام بیچ میں ہے اور بازو ہٹنا ہے آپ کو، تو کیا کرنا ہے، اگر امام جس طرف ہے یا تو آپ کو ادھر ہٹنا ہے، یہاں سے اگر امام بیچ میں ہے تو اس طرف ہٹنا ہے، اور اگر آپ امام کے اس طرف ہیں تو آپ کو اس طرف ہٹنا ہے، یعنی کہ امام کی طرف کنسولیڈیٹ ہونا۔ تو یہ اہم چیزیں ہیں جو ہم صف بندی کے دوران ہم اس کو انشاءاللہ خیال رکھیں گے۔ اب ہم ایک ایک رکن ہم دیکھیں گے کس طریقے سے ادا کرتے ہیں جی۔ تو نیت کے بعد پہلے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر جی، ہاتھ کتنا اٹھائیں، ادھر شولڈر، یہ جو کونیاں ہیں شولڈر ہائٹ یا میکسیمم آئی لیول، یہ دونوں کے درمیان، یہاں تک یا یہاں تک بس، اور اپنے ہاتھ نارمل رکھیں، نہ ٹوٹلی کلوزڈ یا مٹھیاں بند یا اوپن جی۔ انگلیاں جو ہے آپ انگلیاں بھی ایسا پھیل کے مطلب قریب میں رکھیے، ایسے ہاں انگلیاں قریب میں رکھیے، اور قبلہ رخ رکھیے، قبلہ ادھر ہے بھی تو قبلہ رخ رکھیے ہمیشہ۔ چلیے ہاتھ باندھیے، 3 طریقے سے باندھیے، جو 3 طریقہ بتایا گیا تھا آپ کو وہ 3 طریقے سے باندھ کے، کوئی الگ الگ باندھیے، ہاں آپ اس کے اوپر رکھیے، یہ ہوا ہاتھ اوپر، ہاں آپ جی ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ طریقہ، یہ وضع الکف علی الکف، ہتھیلی کو ہتھیلی پہ رکھنا، ٹھیک ہے، یہ فرسٹ۔ دوسرا یہ وضع الکف علی الذراع، یہ ہاتھ کو جو یہاں پہ رکھنا، یہ بخاری کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس کی۔ اور تیسری حدیث یہ ہے کہ وضع الکف علی الذراع، یہ ایسے، ٹھیک ہے۔ تو 3 تھوڑا سا آپ کو بیلنس ملے گا، آپ کو تینوں طریقہ درست ہے۔ چلیے
یہ لیفٹ سائڈ میں جو رکھتے ہیں وہ شوافی کے لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ صدر نہیں ہے، وہ غلط حدیث میں صدر اس کو کہتے ہیں، درمیان کی چیز کو، یہ جانب و بازو ہو گیا، یہ صدر نہیں ہے، تو وہ حدیث کی غلط سمجھ گئے وہ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ جی چلیے، ویری گڈ، کوئی مسئلہ نہیں، کاندھا تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا، جگہ نہیں ہونا، بس اب رکھ لیں، اب پکڑنا نہیں ہے، رکھنا، یاد رکھیں، اب کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو پکڑے بول کر نہیں آیا، ہاتھ کو پکڑنا نہیں ہے، آپ کو رکھنا، ایسا پکڑ رہے ہیں جو نا، یہ پکڑنا نہیں ہے کہیں پر بھی آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ کو رکھنا ہے ہاتھ، آپ ہاتھ رکھیے، آپ بس اس کو پکڑنا نہیں ہے، گھٹ ایسا پکڑ لے، جو بھی پکڑ رہے ہیں، پکڑنے کے الفاظ کہیں بھی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں۔ جی ویری گڈ، چلیے اب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، قیام سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پہلا ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ، جی نہیں دیکھیے، منیمم لیول جو ہے کاندھا، منیمم لیول، اور میکسیمم لیول کان، ٹھیک ہے نا؟ بس اس کے علاوہ جتنی چیزیں سمجھیں غلط، کوئی ایسا اٹھا کے کر رہا غلط، کوئی ایسا کر لے رہا غلط، ٹھیک ہے؟ منیمم لیول، ہمیشہ 4 موقعوں پر جو تکبیر کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ ہو، رکوع سے جانے سے پہلے ہو، رکوع سے اٹھنے کے بعد ہو، یا تشہد کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے، تیسری رکعت میں کھڑے ہوں، ان 4 موقعوں پر بھی ایک ہی طریقے سے رفع الیدین کرنا ہے، ہر ایک الگ الگ نہیں۔ چلیے اس کے بعد چلیے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، اور جو ہے اس کے بعد زم سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ چلو رکوع میں جائیں، جی جی کوئی بھی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام کے پیچھے زور زور سے پڑھنے سے منع فرمائے، نہیں پڑھنا، آپ تو کبھی بھی پڑھنا ہے، اندر پڑھنا، ہونٹ ہلا کے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ آپ دل میں پڑھیں گے، آواز نہیں نکلنا آپ کی، الحمدللہ رب العالمین امام پڑھ رہے ہیں، آپ اندر پڑھ لیجئے الحمدللہ، تو آپ جو آپ کی آواز بازو تک نہیں جانا، سوائے آمین کے، آمین ایک بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں آپ، بقیہ جو سورۃ الفاتحہ منع کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی حدیث میں منع۔ جی نہیں، ابھی سورۃ فاتحہ کے 3 مسئلے ہیں، میں بتایا نہیں آپ کو، یہ ہونے کے بعد بتاتا ہوں انشاءاللہ سورۃ فاتحہ۔ جی چلیے اس کے بعد چلیے رکوع میں جائیے، ہاتھ کھل کرنا، جی گھٹنے پکڑو بولا تھا، جی یہ دیکھیے گھٹنا پکڑنا ہے، یہ درست ہونا سیدھا، فرسٹ پیٹھ، اور یہ درست، یہ لیول ٹھیک رہنا، 2 ہاتھ ٹھیک رہنا، سمجھ رہے آپ، اور 2 ہاتھ پوری انگلیاں کھلے رہنا، نگاہیں سجدے کی طرف رہنا، یہ 5 باتیں۔ جی سر جو ہے برابر، تھوڑا ان کا صحیح کرو، ہاں تھوڑا، اور ہاتھ ٹائٹ رکھیے، آپ ہاتھ لوز ہے ان کا، ہاتھ صحیح نہیں، ہاں ہاتھ صحیح بالکل، جی کمان کی طرح نہ دیکھیے، آپ برابر ہو جائے گا آٹومیٹک، ہاتھ صحیح کریں گے وہ لیول آ جائے گا، اور گھٹنا پکڑیے آپ کھولو بیٹا، اور کھول کے پڑھو، ان کو عادت نہیں ہے شاید، ان کو عادت ہے، نہیں یہ صحیح ہے، دیکھ لیں آپ، یہ انہیں جو بھائی صاحب جی ادھر دیکھ لیجیے، یہ صحیح ہے، ہاں تو کھول کے کر لیجیے ادھر، یہ 5 چیزوں کا خیال رکھے رکوع کے اندر، کہ گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، ہاتھ کھلے رکھنا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو سیدھے رکھنا ہے، پیٹھ اور جس سر کو برابر رکھنا، نہ اس کو سر اٹھائیں آپ ایسے یا نیچے جھکا لیں، یہ سب چیزیں غلط، ٹھیک ہونا چاہیے آپ۔ چلیے کھڑے ہو جائیے۔ اور جن لوگوں کو یہ کرنا عادت نہیں ہے نا، تو انیشیلی کیا ہوتا تھوڑا تکلیف ہوتا، جی کمر کے پاس تکلیف ہوتا، یہ گھٹنوں کے پاس ایک پیچھے تکلیف ہوتا، لیکن جیسا جیسا آپ پریکٹس کرتے جائیں گے پھر یہ نارمل ہوتے جائے گا۔ انیشیلی پرابلم ہوگا، کیونکہ کئی بار یا شاید ابھی تک عادت نہیں ہے ہمیں ایک دم ایسا اسٹریٹ رکھنا اور اس کو رکھنا، تو پریشر پڑتا، تو تھوڑے دن ذرا سا کریے، جب عادت ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے اس کے بعد رفع الیدین کیجیے رکوع سے اٹھنے کے بعد، ہاں بالکل سیم، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیجئے۔ ایک مسئلہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہاتھ باندھنے کا مسئلہ کیا ہے، امام شیخ بن باز رحمہ اللہ سب سے پہلے انہوں نے جو ہے ہاتھ باندھنے کا جو ہے فتویٰ دیا، اس سے پہلے کسی بھی علماء کی کتابوں کے اندر رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا مسئلہ کسی پر بھی نہیں۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ کی استدلال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد اسی حالت میں رہتے تھے جو رکوع سے پہلے تھے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے علماء اکرام نے اس مسئلے میں جو ہے آپ کو توسع ہے، اگر ہاتھ باندھنا چاہے تو باندھیں، آپ ہاتھ چھوڑنا چاہیں، دونوں کی روایتیں ملتی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں، یہ ایک مجھے قیاسی مسئلہ ہے، اللہ عالم۔ چلیے سجدے میں جائیے، پہلے ہاتھ رکھنا ہے آپ کو،
پہلے جب سجدے میں جائیں گے دونوں ہاتھوں کو جو زمین پر رکھیں گے، پیروں دیکھیے پہلے پیروں کو جو انگلیاں رکھیں، یہ ہاتھ ایسا رکھیے، آپ ہاتھ صحیح کرو جی، ہاتھ ایسا پھیلا کے نہیں رکھنا سجدے میں، ہاتھ نارمل سیدھا رکھیں، پوری 7 اعضاء جسم پہ جو ہے زمین پہ لگنا ہے آپ کو، ناک اور پیشانی ایک ساتھ لگنا ہے. چلیے، اور یہ ہاتھ ہے نا، یہ کان کے آگے نہیں جانا ہے، میکسیمم ہر جگہ کان کے لاسٹ. پوری نماز میں جب بھی ہاتھ رکھیں گے آپ میکسیمم لمٹ کان، بس جی بالکل اے اللہ کے جی. یہ ہے نا سیم پلٹ کے کر پیچھے جی. ہاں جی، چلیے سجدے میں جائیے آپ. تو پیر دیکھ لیجئے، پیر جوڑیے، ہاں رائٹ. ہاں قبلے کے ان کے جو قبلے کی طرف رکھو بیٹے، ہاں بس بالکل ٹھیک ہے. بالکل، یہ پیر یہ پیر ایسا کھول کے نہیں رکھنا، ہاں ٹھیک ہے، کھول کے نہیں رکھنا، یہ ایسا رکھ رہے ہیں، ایسا یہ سب غلط ہے جی. ایسا نہیں رکھنا ہے ایک دم. نہیں سنت، بس یہ طریقہ دیکھ لیجئے، یہ صحیح ہے. بس اتنا ہی. یہ اصل چیز یاد رکھ لیجئے، جو غلط ہے وہ چھوڑ دیجئے. لوگ الگ الگ طریقے سے کریں گے نا، ہاں اس کو کر لیجئے، اس کو جی. اٹھ جائیے. تو یہ نہیں بیٹھیے، دو ہو گیا نا، 2 تشہد کے بعد ابھی بیٹھیں گے. تو پیر کیسے رکھیں آپ دیکھیے، یہ صحیح ہے، یہ جی. اور یہ بھی انیشلی کو تکلیف ہوتا شروع میں یہ، اس کے بعد عادت ہونا. انشاءاللہ عادت ہو جاتی. تو پھر پیر پہ بیٹھ سکتے ہیں آپ، رکھ کر کھڑے ہو کر 2 پیروں پہ رکھ کے بیٹھ سکتے ہیں. اور ایک طریقہ کیا ہے، سجدے میں 2 پیر اٹھا لیجئے. نہیں ایسے نہیں، 2 پیر ایسے جوڑیے آپ، ہاں تھوڑا، ہاں جی. ایسا نہیں بیٹھنا ہے، ایسے نہیں بیٹھنا، ایسے یہ 2 پیروں. اگر کسی کو تکلیف ہے تو ایسا بھی بیٹھ سکتے ہیں، شریعت میں ایسی بھی اجازت. ملا، پیر ملا لیجئے، پیر ملائی، ہاں بس نہیں جی. یہ ایک طریقہ، یہ بھی اگر تکلیف ہے کسی کو پیر میں، ایسے بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ، حرج کی بات نہیں. چلیے اس کے بعد یہ 2 تشہد کے بعد 2 سلام کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو، پھر بیٹھنا ہے، ایسے ہی بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر آپ کو اٹھنا ہے. آپ پیٹھ صحیح رکھنا، سیدھی پیٹھ ہمیشہ سیدھے رکھیں آپ. کدھر؟ ہاں وہ غلط ہے، وہ غلط ہے وہ جی. تو اس کے بعد ابھی تشہد بیٹھنے کا جو مسئلہ ہے نا، تو ایسا نہ بیٹھ، ایک دم لوکنگ فارورڈ بولتے ہیں، پیٹھ کو ایک دم ماشاءاللہ رائٹ، ایک دم اسٹریٹ جی. اور کسی کو تکلیف ہے، مجبوری کے مسائل الگ ہے اسلام جی، مجبوری کے مسائل، لیکن جو کر سکتے ہیں رائٹ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی آخری دم تک ماشاءاللہ بہترین پوسچر کا اہتمام کرتے ہیں. تو ہمیں یہ سب چیزوں کا اہتمام بالخصوص کرنا جی. آگے ایک دم اس طریقے سے بیٹھ رہے ہیں نہیں، ایک دم ایکٹیو اور اسٹریٹ جی. چلیے اس کے بعد تشہد ایک بار بتا دیتا ہوں، تقریباً دوسری رکعت ایسے ہی پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے. تشہد رہا، تشہد پلٹ کے بجے بتائیے. تشہد میں دیکھیے آپ، آخری رکعت پہلی تشہد ہے یا آخری تشہد ہے؟ یہ تو پہلی تشہد ہے، ابھی جو بیٹھے ہوئے پہلی تشہد ہے. جیسا سجدے کے درمیان آپ کو بٹھایا گیا تھا نا، ویسے بیٹھیں گے آپ پیچھے سے، اور ادھر ہاتھ دیکھ لیجئے. یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ دونوں جو فقیزیں اپنے ران پر رکھیں اور آہستہ آہستہ اشارہ کریں، سمجھ آپ، اور پورا اشارہ کریں. ایسے کھڑے رکھنا یہ درست نہیں. اشارہ کس کو بولتے ہیں؟ اوپر نیچے جو مومنٹ ہے اسی کو حرکت کہتے ہیں، اسی کو اشارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. ہاں شروع سے لے کر آخر تک کرنا، شروع سے لے کر تحیات للہ سے شروع کریں گے، سلام پھیرنے تک آپ لگاتار کرتے رہیں. یہ راؤنڈ گھمانے کی بات جو ہے ویسی کوئی واضح روایت مجھے نہیں ملی کہ گھمانا. اللہ کو اشارہ کرتے تھے اوپر نیچے جیسا بلاتے ہیں، اشارہ میں بلاؤں گا ایسے بلاؤں گا، ایسے ایسے گھما کے تھوڑی بلاؤں گا. تو حدیث الفاظ ہے نا کہ انہو یدعو بیا، جیسا کہ آپ بلاتے ہیں تو آپ اوپر لے جائیں نیچے لائیں، بس. اس میں کوئی بھی جو ہے فیشن یا جو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھے سادھے کریں. آپ نہیں صرف لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اٹھا کے چھوڑ دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. شروع سے آخر تک کریں آپ جی. یہ کریں انگلی کا طریقہ دیکھیں آپ. ایک روایت ایسی ہے، ایک روایت ایسی ہے، یہ 53. ہاں نماز جی تشہد میں اپنی نگاہ انگلی پہ ہونی چاہیے، مطلب سر گھمانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، خالی اپنی نگاہیں رکھ لیں، آپ نگاہ پہ رکھ لیں آپ بس.
نہیں ضروری نہیں، شروع سے آخر تک ہلاتے جائیں، شروع سے آخر تک جو ہے ہلاتے جائیں. جی ویسی روایت تو مجھے نہیں ملی دونوں حدیث میں کہ آپ ران پہ رکھتے تھے، رکبہ کا لفظ نہیں آیا، وہ حدیث تو مجھے میری نظر سے نہیں گزری، اللہ عالم. تو آپ میں جو ہے آپ رکھیے اس کو اور اشارہ کرتے جائیے. اور جس تشہد میں سلام پھیرنا ہے آپ کو تو پیر کے پوزیشن طرح بٹھا کے بتا دیجیے. جی آخری تشہد میں کیسا بیٹھیں گے؟ جی برابر پیر دیکھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے. آخری تشہد میں ایسے بیٹھنا ہے آپ سب کو. جی جی 2 رکعت کی نماز میں 2 سجدوں کے درمیان کیسا بیٹھتے ہیں آپ، ایسے ہی بیٹھیے آخری تشہد میں بھی. جی لاسٹ بس نہیں، وہ 4 رکعت والی جو نمازیں ہیں یا 3 رکعت والی نماز میں ایسا بیٹھنا ہے آپ کو. 2 رکعت فجر کی نماز ہے، صرف فجر کی نماز میں 2 سجدوں کے درمیان کیسا بیٹھتے ہیں ہم، ویسے ہی بیٹھ جائیے، ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد سلام پھیریے. ہاں بالکل سلام پھیرتے وجہ سر جھکانا یا یہ کرنا ضروری ہے، سیدھا سیدھا نارمل. یہاں تک دیکھیے، یہاں تک بھی کر سکتے آپ، یہاں تک بھی کر سکتے، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی نظر آتی تھی پیچھے سے جب سلام مڑتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ داڑھی نظر آتی تھی. ہاں جی انگلی پہ رکھے آپ ویسے اسی حالت میں. ہاں جی تھوڑا آگے پیچھے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو. ہاں نہیں آپ کی نگاہ جو انگلی میں تھی نا، انگلی سے آپ ایسے موڑ لیجیے، آپ ادھر ادھر نگاہوں کو مت پھیری. آپ انگلی کو دیکھ رہے تھے سلام پہ ویسے موڑ لیجیے، آپ ادھر ادھر کیوں دیکھیں گے آپ. اور جی ختم، سلام پھیرتے ہی وہ انگلی کا کام ختم، تشہد ختم، تشہد تک ہے. سلام پھیرنے کا مطلب تشہد نہیں ہے آپ. اور ایک مسئلہ کیا ہے، پوری نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھنا ہے آپ کو آنکھیں کھلی رکھنا ہے. قیام میں ہو، سجدے میں ہو، تشہد میں ہو، آنکھیں کھلی رکھیں آپ. اور اکثر قیام میں وبرکاتہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صرف رائٹ سائڈ میں، ون سائڈ میں، لیفٹ میں نہیں. اکثر ہمارے نوجوان بیٹھ کے داڑھی کو صاف کر لیتے رہتے. جی نہیں دیکھیے آپس کام نہیں کرنا. اگر داڑھی میں آپ کو کوئی تکلیف ہے ایک بار کرو بولے اللہ کے بولے، یا کوئی بھی. جی جی نہیں رکنے کی ضرورت نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ختم. رکنے کی ضرورت نہیں، پھر رک کر آپ مڑیں، ایسی کوئی روایت نہیں. جی کوئی بھی مسئلہ آپ کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں. جی 7416536037 7416536037 یہ میرا نمبر ہے. اگر کوئی بھی آپ کو مسئلہ معلوم کرنا ہے نماز کے تعلق سے انشاءاللہ جو ہے آپ جی 7416536037 آپ کال کر لیں. ابھی جو بھی سوالات آپ کے باقی ہیں آپ پرسنلی پوچھ لیں. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آپ کبھی بھی جو ہے کر سکتے ہیں. صبح میں 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک ڈیوٹی پہ رہتا ہوں. آپ واٹس ایپ میسیج کر دیں، انشاءاللہ ہم جو آپ کو جواب دے دیں گے. تو ماشاءاللہ بارک اللہ، الحمدللہ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ قبول کرے ہم سب کی یہاں پر جمع ہونے میں اور بیٹھ کر صحیح علم سیکھنے میں، الحمدللہ. اور ماشاءاللہ ہم شیخ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ اپنے وقت دیا اور الحمدللہ ایک بہترین ورکشاپ کو منعقد کیا. اور جس جستجو سے جو سوالات الحمدللہ لوگوں کے ہیں، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے دماغوں میں کتنے سوالات ہیں، کتنے کوسچنس ہیں، کتنے ڈاؤٹس ہیں. تو اس طریقے کے سیشنز ہم اور آگے بھی منعقد کرتے رہیں گے تاکہ لوگوں کے پاس صحیح علم پہنچے اور ان کے ڈاؤٹس کلیئر ہو. اور الحمدللہ ابھی لیڈیز کے لیے جو ہم نے HDMI کیبل خریدا ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر ایک ٹی وی کا انتظام کیا ہے، جو بھی اس کے لیے خرچہ ہوا ہے الحمدللہ ہمارے مسجد کے مصلی جو بھی آگے بڑھ کر اس میں تعاون کرے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس عمل کو، اس تعاون کو میزان حسنات میں شمار فرمائیں.